ناولز فار ایور میں خوش آمدید۔ ناول مندر عشق باشمہ ہستم، جس کی رائٹر ہیں سمرین شاہ۔ یہ اس کی سیکنڈ لاسٹ ایپیسوڈ ہے اور چوتھی ایپیسوڈ بھی۔ آئی ہوپ آپ لوگوں کو بہت زیادہ اچھا لگا ہوگا یہ ناول۔ میں نے اپنی پوری کوشش کی ہے کہ آپ لوگوں کو جلدی سے جلدی ناولز پرووائڈ کیا کروں، لیکن پھر بھی میں نہیں کر پا رہی، جس کے لیے میں معافی چاہتی ہوں آپ لوگوں سے۔ اس کے علاوہ میں نے سوچا ہے کہ آپ لوگوں کو لانگ ناولز بالکل پسند نہیں ہیں، کیونکہ جس طرح سے آپ کا رسپانس ہے، جس طرح سے آپ لوگ سنتے نہیں ہو، تو میں نے یہی سوچا ہے کہ آج کے بعد آپ لوگوں کو لانگ ناولز نہیں دینے، شارٹ ناولز دوں گی، اور اگر کبھی لانگ دیا بھی تو ساتھ میں شارٹ ناولز بھی پرووائڈ کروں گی۔ بس چلیے جلدی سے شروع کرتے ہیں پھر اس قسط کو۔ گلشیر، کیا یہاں پر گھوڑے ہیں؟ وہ جب پودوں کو پانی دے رہا تھا، جب تیار سی صبح لان کی طرف آئی۔ اس نے دوسرا جوڑا پہنا ہوا تھا، لیمن کلر کی سادہ شلوار قمیص، جس کے سامنے چھوٹے چھوٹے موتی کے بٹن لگے ہوئے تھے۔ بالوں میں میڈم نے کالے رنگ کا ہی ہیئر کیچ پہنا تھا۔ آج اسامہ صاحب سے بال نہیں بنوائے کیونکہ محترم سو رہے تھے۔ وہ ایک پھول توڑ چکی تھی۔ تب گلشیر کو دیکھتے ہوئے اچانک کیا سوچ کر بولی تھی، ہاں بیبی، گھوڑے بہت ہے، ایک دین لالا کا ہے، ایک ارباز لالا کا، اور ایک آغا جان کا۔ بس ایک بہت خطرناک والا، ہم تو اس کو گھوڑا بھی نہیں بولتا، اور پتہ ہے وہ اسامہ لالا کا گھوڑا ہے، چنگیز خان کی اولاد۔ وہ اب پانی دیتے ہوئے مزے سے بتاتے ہوئے بولا، اچھا 4-5 گھوڑے ہیں، اسامہ نے میرا کیوں نہیں لیا؟ بی بی، ان کو کیا پتا تھا آپ ان کی زندگی میں آنے والا ہے، آپ بولو تو لے دے گا، لے ہی نہ دے چکی۔ اچھا خیر ہے، مجھے وہاں لے جاؤ گے؟ دوپٹے کو گلے میں ڈال کر وہ بولی، ہاں کیوں نہیں بی بی، ہم آپ کو دکھائے گا، بس تھوڑا سا کام کرنے دے، آپ تب تک اسامہ لالا سے اجازت لے لو۔ اس سے کیوں لوں؟ بی بی کون ہے، وہ یا میں؟ وہ مصنوعی مالکن کی آواز میں بولی، انداز بے حد شرارتی تھا۔ بی بی تو ہماری آپ ہو، ٹھیک ہے جیسا آپ کہیے۔ وہ سر ہلا کر اس کے کام ختم ہونے کا انتظار کرنے لگی، مگر ایک جگہ صبح سے ٹکا نہیں جاتا تھا، اس لیے چلنے لگی۔ چلتے چلتے وہ لان کے پچھلے حصے آ گئی اور ایک دم رک گئی۔ غزل سٹول پہ بیٹھی برتن دھو رہی تھی۔ یہ دیکھتے ہی صبح کا منہ کھل گیا، اتنے سارے برتن، اور صرف وہ اکیلی؟ یہ برتن آخر ہیں کس کے؟ وہ چل کر اس کے سامنے آئی۔ یہ کیا کر رہی ہو تم؟ وہ حیرت سے بولی۔ غزل ایک دم صبح کی آواز پر ڈر گئی اور پلیٹ اس کے ہاتھ سے چھوٹ گئی۔ اس کا چہرہ ایک سیکنڈ میں سفید پڑ گیا تھا، پر صبح کی آواز پہ اسے کچھ سکھ کا سانس ملا۔ سلام بی بی، کوئی کام؟ وہ سر جھکا کر کھڑی ہو گئی۔ صبح نے اس کی حالت دیکھی اور پھر اس کے گیلے کپڑے، اور وہ ہلکی ہلکی ہوا پڑنے سے کانپ رہی تھی۔ صبح نے جھک کر پانی کو دیکھا، یخ ٹھنڈا پانی۔ یہ کس کے برتن دھو رہی ہو؟ جہاں تک مجھے یاد ہے کل صرف کچھ برتن تھے اور وہ اسامہ نے دھو لیے تھے، اور صبح ابھی کسی نے ناشتہ نہیں کیا، تو پھر اور یہ کام کیوں کر رہی ہو؟ تم اسکول نہیں جاتی؟ وہ ایک ساتھ کہیں سوال کر گئی تھی۔ کیا کرتی؟ صبح جو ٹھہری سوال کیے بنا چھوڑ نہیں سکتی تھی۔ نہیں بی بی، اور یہ سلیم کے 2 دوست، وہ؟ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کیا کہے۔ اچھا میرے ساتھ آؤ۔ اس نے اس کے ٹھنڈے ہاتھ کو تھاما۔ وہ جھجک پڑی۔ صبح نے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا کیونکہ وہ چھڑوانا چاہ رہی تھی۔ پھر ایک دم اس کی نظر اس کے گال اور گردن پہ پڑی کیونکہ اس کا دوپٹہ اب اتر چکا تھا۔ یہ تمہارے چیکس اور نیک میں کیا ہوا ہے؟ وہ منہ کھولے انہیں اشارہ کرتے ہوئے بولی۔ وہ جلدی سے دوپٹہ کر کے انہیں چھپانے لگی۔ چھپا کیوں رہی ہو؟ یہ کیا ہوا؟ کیا گری ہو؟ مگر یہ گرنے والی چوٹ بھی نہیں، بولو درد ہو رہا ہے؟ آؤ میں اسامہ کو کہتی ہوں دوائی دے تمہیں۔ بی بی رہنے دے، میں ٹھیک ہوں۔ ایک تو میں بی بی ہوں تو میری بات سنو جیسے گلشیر سنتا ہے۔ اب چپ کر کے چلو۔ وہ اسے اندر لے کر گئی اور وہ ڈر ڈر کر چل رہی تھی کیونکہ بی بی کہیں سلیم کو شکایت نہ لگا دے۔ اسامہ، اسامہ، چکی، چکی! وہ اونچی آواز سے سیڑھیوں کی طرف دیکھ کر بولے۔ رکو تم، کچن میں کھڑی رہو، میں ابھی آئی، اور خبردار یہاں سے ہلی چکی کو بلاؤں گی۔ وہ گھور کر تیزی سے بھاگی کہ کہیں بھاگ نہ جائے، جبکہ وہ اسے ہراساں ہو کر جاتا ہوا دیکھنے لگے۔ وہ گھڑی پہن رہا تھا جب دروازے پہ دستک ہوئی۔ اسامہ نے چینج کرنے کی خاطر دروازے کو بند کیا تھا اور اب دستک پر اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتا مڑا۔ آیا میں؟ کھولو چکی۔ صبح کی آواز پر اس نے سر ہلا کر لاک کھولا اور صبح میڈم گولی کی طرح تیزی سے اندر آئی۔ اف، کتنی دیر لگاتے ہو؟ کیا ہوا، صبر نہیں ہوتا تم سے؟ نہیں ہوتا، وہ بھاگ جائے گی۔ وہ اب الماری کی طرف بڑھی اور اس نے اپنے جوڑے میں سے کچھ تلاش کرنا چاہا۔ اسامہ اس کے پیچھے آیا۔ وہ اب الماری میں تقریباً گھس گئی تھی اور جمپ لگا کر پرپل سوٹ نکالا جس پہ ہلکا نیٹ کا کام ہوا تھا۔ کیا کر رہی ہو؟
وہ اب کچھ تلاش کر رہی تھی. کیا ڈھونڈ رہی ہو؟ وہ اس کے پیچھے کھڑا حیرت سے اس کے کام کو دیکھ رہا تھا. وہ بینڈیج کہاں ہے؟ اور اسامہ اگر گردن اور چہرے پہ کچھ نشان لگے ہوں تو کون سی میڈیسن دینی چاہیے؟ وہ مڑتے ہوئے اشارہ کر کے بولی. مجھے کیا پتا ہوا کیا ہے؟ سامہ وہی جو آئی تھی کام کرنے والی، اس کے اتنے گندے کپڑے تھے اور بیچاری کو چوٹ بھی لگی ہے، اب کہیں بھاگ نہ جائے. کیا ہوا اسے؟ وہ اس کے کہنے پر بولا. مجھے نہیں پتا، ایک تو کچھ بتا نہیں رہی. سامہ سر ہلانے لگا. درد ہو رہا ہے اسے؟ وہ کندھے چکانے لگی. تم اسے کپڑے دے کر آؤ، میں آتا ہوں. وہ اب خود میڈیسن تلاش کرنے لگا. اسے صبح کی اس طرح دوسرے کی کیئر کرنا اچھا لگا تھا. ٹھیک ہے. وہ جانے لگی تو سامہ نے اس کا بازو پکڑا. میں بھول گیا، تمہیں بھی بخار ہے، ذرا دکھاؤ. وہ اس کے ماتھے پہ ہاتھ رکھنے لگا. تھوڑا سا محسوس ہو رہا تھا. وہ اس کا ہاتھ ہٹانے لگی. ٹھیک ہوں میں. نہیں ہے، ابھی تمہیں بھی میڈیسن دینی ہے. اف چکی، میں ٹھیک ہوں، بعد میں. اس نے منہ بنایا. نہیں. گھوری نوازی گئی. وہ سیرپ کی بوتل اٹھا کر اسے دوائی پلانے لگا، مگر وہ اسے پلاتا کہ محترمہ سوچ کر تیزی سے بھاگی کہ کہیں اس سے نیند نہ آ جائے، کیونکہ اس نے ابھی گھوڑے پہ سواری کرنی ہے. صبح، اف پاگل ہو جاؤں گا میں. غصہ اسامہ کو پھر آ گیا. یہاں نہیں ہے ارباز، حویلی میں ہی ہے. وہ عشاء کی نماز پڑھ رہی تھی جب تھکا سا دن اندر آیا. وہ سلام پھیر کر دعا کیے بنا اس کے پاس آئی جو اب بستر پر سر جھکائے بیٹھا ہوا تھا. وہ نیچے بیٹھی اس کا ہاتھ پکڑ کر نوری کا پوچھ رہی تھی تو وہ سر اٹھا کر ہولے سے بولا. سمرن کو اسے تھکے ہوئے چہرے پہ شرمندگی ہوئی. اس نے دین کا ہاتھ پکڑا اور اپنے گال کے ساتھ لگایا. پریشان نہ ہوں، اللہ سب بہتر کرے گا. میری نوری اب اللہ کے ایمان میں ہے دین. وہ اس کے مطمئن لہجے پہ حیران ہو گیا تھا. کہاں وہ پاگل ہو رہی تھی اور کہاں وہ اتنی ریلیکس. وہ شاید اس کو پریشان کرنے کی خاطر ایسا بول رہی تھی، کیونکہ وہ جانتا تھا اندر سے وہ کتنا تڑپ رہی ہے. وہ سب کو دھوکہ دے سکتی تھی مگر دین کو نہیں، کیونکہ وہ اس کی آنکھیں دیکھ کر سب کچھ جان لیتا تھا. ابھی حویلی کے لیے نکلے؟ وہ اس کی خاطر رات کو بھی سفر کرنے کے لیے تیار تھا. وہ اس کی اس بات پر مزید شرمندہ ہو گئی اور اسے دین پہ پیار بھی بے حد زیادہ آیا تھا. نفی میں سر ہلاتے ہوئے اس نے دین کے گھٹنے پہ اپنا سر رکھ دیا. آپ تھک گئے ہیں، صبح نکلیں گے. ویسے بھی جو ہونا تھا وہ تو ہو کر رہ گیا ہے، بس اب مجھے دوسری سمرن کو وہاں سے نکالنا ہے. آپ دعا کریے دین میری بہن میری طرح کمزور نہ نکلے یا اس کا حال میرے جیسا نہ ہوا ہو. اس کے لہجے پہ دین نے اس کے سر پہ ہاتھ رکھا اور جھک کر اس کے سر پہ پیار کیا. انشاءاللہ کچھ نہیں ہوگا اسے. اگر خانم ہے تو مجھے پورا بھروسہ ہے اسے کچھ نہیں ہوگا، وہ بالکل سلامت ہوگی. وہ بھی سمرن کے سر پہ اپنے گال رکھ چکا تھا. انداز تسلی دینے والا تھا، مگر وہ اس سے زیادہ خود کو دے رہا تھا کہ اس کا بھائی اس کی نظروں میں نہ گرے. چلو پہنو اسے. بی بی میں کیسے؟ اسامہ کو بلاؤں؟ اس نے اسامہ کی دھمکی ایک بار پھر استعمال کی. نہیں بی بی میں لیتی ہوں. گڈ. لو اسامہ بھی آ گیا. اسامہ اسے میڈیسن دے دو. اسامہ ابھی رائڈ کے لیے نکل رہا تھا، کچن میں پانی پینے کے لیے آیا تھا، اندر آ کر رک گیا. تم ایک کام کرو، پہلے چینج کرنے چلی جاؤ. وہ فوراً گھبرا گئی. اسامہ کو اندر آتا ہوا دیکھ کر تو وہ اس کی حالت کی وجہ سے صبح یہ سمجھی، تب بولی. وہ تشکر سے صبح کو دیکھتی ہی پھرتی سے وہاں سے نکلی. تم ویسے کہاں جا رہے ہو اور یہ لانگ بوٹس کیسے لیے؟ وہ اب اس کی طرف متوجہ ہوئی تھی تو غور سے اسے دیکھا جو جینز اور اسکائی بلو پولو شرٹ میں ہینڈسم لگ رہا تھا اور اب شرٹ پہ اپنی گلاسز لگاتے ہوئے اندر بڑھا. ناشتہ کیا تم نے؟ نہیں، جوس پی چکی تھی اور ایپل کھا لیا تھا. وہ کچھ نہیں بولا. تسلی ہوئی. محترمہ کھانے کی شوقین ہے، زبردستی نہیں کرنی پڑتی. وہ اس کی اتنی فکر کیوں کر رہا ہے؟ بتاؤ نہ چکی. صبح تم بولتے ہوئے نہیں تھکتی؟ وہ خود سیب کا پیس اٹھا کر اسے دھونے کے لیے بڑھتے ہوئے بولا. بولنے سے کون تھکتا ہے چکی؟ ویسے تم غصہ کرنے سے نہیں تھکتے؟ میں کب غصہ کرتا ہوں؟ وہ مڑ کر صبح کو گھورتے ہوئے بولا. ہر وقت تو ناک پہ غصہ رہتا ہے، آئی بروز جڑ جاتی ہیں، چکس اندر گھس جاتے ہیں، لپس کو ایسے کاٹتے ہو جیسے کسی اور کو کاٹ رہے ہو. بہت دیکھتی نہیں ہو مجھے؟ تمہارے علاوہ کون ہے اس گھر میں؟ گلشیر اور اس لڑکی کو کتنا دیکھوں. اب اس کو تو سیم ایکسپریشن، مگر تمہارا ہر قسم کے ایکسپریشن، کبھی رونا، کبھی غصہ ہونا، کبھی مسکراہٹ چھپانا. اور وہ سر ہلا کر جانے لگا جب اس کی بات پہ پھر رک گیا. مسکراہٹ چھپانا؟ اف یہ لڑکی ہے یا ایکس رے؟ میں کب رویا ہوں؟ او کم آن اسامہ، بیبی کی طرح روئے تھے اس دن جیسے میں نے آپ کو مارا ہو. صبح کا جیری موڈ آن ہو گیا تھا اور وہ ہنس کر اس کی ایکٹنگ کرتے ہوئے بولی. میں نہیں رویا تھا، میری آنکھوں میں کچھ چلا گیا تھا. بہانہ سوجا. اوہ نہیں اسامہ بیبی، ایسے تو نہیں چھپائیے. وہ دن بھول گئے منہ چھپا کر. امی امی میں ایسا نہیں کر سکتا. صبح کی بچی. وہ دانت کچائے تیزی سے اس کی طرف بڑھا اور وہ ہنستے ہوئے بھاگی. میرا چکی واپس آ گیا. اسے اسامہ کو تنگ کرنے میں مزہ آتا تھا. صلاح الدین کار منگوانے باہر گیا تھا جبکہ وہ اس کے انتظار میں کھڑی تھی.
جب دوبارہ ماسی کو آتے ہوئے دیکھا مگر اس کے ساتھ بچہ نہیں تھا، وہ سمرن کو سلام کرتی آگے جانے لگی۔ ایک دم سمرن نے اسے روکا۔ تم یہاں کب سے کام کر رہی ہو اور تمہارا شوہر کون ہے؟ ماسی پہلے اس کے سوال پہ ایک دم خاموش اور حیرت سے انہیں دیکھنے لگی، پھر اپنی خاموشی توڑتے ہوئے بولی، باجی وہ زمینوں کی دیکھ بھال کرتے ہیں، یہ آپ صاحب لوگوں کی۔ وہ کہتے ساتھ ہی ساتھ پڑا جھاڑو چک کر اٹھانے لگی۔ شادی کتنے سال بعد ہوئی؟ وہ اب اس کے پیچھے پیچھے آتے اس سے ہر چیز پوچھنا چاہتی تھی۔ سال ہو گیا ہے باجی۔ ٹھیک، ویسے تم کتنی چھوٹی ہو، تمہارا بیبی بھی ہے، تمہارے امی ابا مان کیسے گئے؟ اس دن پوچھنا چاہ رہی مگر تمہارا بیٹا رو رہا تھا۔ وہ اس کے معصوم سے ہاتھوں کو کام کرتا ہوا دیکھ کر دکھ سے بولی۔ اس کو دیکھ کر اچانک صبح کا بار بار خیال آ رہا تھا اور یہی چیز سوچ کر اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ نہیں باجی، ہمارے ہاں جلدی شادی کروا دی جاتی ہے، وہ جھاڑو مارتے اس پاٹ لہجے میں بولی۔ مگر کیوں؟ سمرن کا دل تڑپ اٹھا۔ ایسے کیسے کر سکتے ہیں؟ کوئی جواز ہے ایسے چھوٹی چھوٹی بچیوں کی شادی کروانے کا؟ بس پڑھنا تو ہے ہی نہیں، کون سا پڑھ لکھ کر افسر بننا ہے، اور دوسرا چھوٹی عمر میں باجی بچہ صحت مند اور زیادہ جم سکتے ہیں ہم۔ اور وہ اس کمسن بچی کی اس بات پر حیرت سے غوطۂ زن ہو گئی۔ دس از ریڈیکیولس، وہ مٹھیاں بھینچ کر تیزی سے کہنے لگی۔ اس کے لہجے میں دکھ کے ساتھ غصے کی بھی آمیزش تھی۔ موشم، صلاح الدین کی آواز پہ وہ مڑی۔ آؤ، کار آ گئی ہے۔ سلام صاحب، وہ صلاح الدین کو دیکھتے ہوئے بولی۔ وعلیکم السلام، کیسی ہو اور اجمل کیسا ہے؟ جی بالکل ٹھیک صاحب۔ وہ صلاح الدین کو دیکھ کر خوش ہوئی تھی اور سمرن نے یہ چیز بہت محسوس کی تھی۔ وہ اب تنگ تو نہیں کرتا؟ نہیں صاحب، جب سے آپ نے اجمل کو سمجھایا ہے وہ اب مجھ پہ ذرا ہاتھ نہیں اٹھاتا۔ اس بات پہ سمرن کو مزید جھٹکا لگا۔ چلو اچھا ہے، اور علی کیسا ہے؟ وہ گہرا سانس لیتے ہوئے بس یہی کہہ سکتا تھا۔ علی ٹھیک ہے، جب سے علی ہوا ہے صاحب اجمل کا رویہ بھی مجھ سے ٹھیک ہو گیا، آخر بیٹا دیا ہے میں نے۔ سمرن کی آنکھوں میں نمی بڑی تیزی سے آئی تھی۔ دین نے اسے دیکھا جو جلدی سے آنکھیں چپکا کر آنسو اپنے اندر اتار رہی تھی۔ صلاح الدین نے جیب سے پیسے نکالے اور چند نوٹ نکال کر اسے دیے۔ وہ پہلے جھجکی، پھر سمرن نے اس کے جھجک دیکھ کر کہا، رکھ لو۔ اس کی آواز کھانسی بھرائی ہوئی تھی۔ موشم، دین نے اسے پکڑا کر اسے دیکھا جو سر انگلیوں سے اپنے آنکھیں مسل رہی تھی۔ شکریہ صلاح الدین صاحب، آپ کی بہت مشکور ہوں۔ شکریہ سے کام نہیں چلے گا مومن، اب تمہارا بیٹا ہو گیا۔ پہلے تو میں چپ رہا مگر اب تمہیں اپنی خواہش اور اپنا سوچنا چاہیے، وہ بڑے سنجیدگی سے اسے دیکھتے ہوئے بولا۔ سمرن نے چونک کر ان دونوں کو دیکھا۔ صاحب اب مجھے شوق نہیں رہا، میرے لیے اتنا کافی ہے کہ اجمل میری عزت کرتا ہے اور میرا علی یہ اتنا نہیں ہے۔ تعلیم شوق نہیں، ضرورت ہے۔ اگر تم پڑھی لکھی نہیں ہوگی تو اپنے بچے کی پرورش کیسے کرو گی؟ کیا تم اسے دوسرا اجمل بناؤ گی؟ اور سیریسلی، اجمل میری دھمکی کی وجہ سے قابو میں آیا نا، صرف وہ قرض میں ڈوبا ہوا تھا، میں نے اس کی مدد کی، ورنہ آغا جان نے اس کے سارے خرچے پانی سے ہاتھ اٹھا لیا تھا، اور اسی وجہ سے وہ میری عزت کرتا ہے اور میری بات مانی، مگر باقی سب ایسا نہیں کرتے۔ تمہیں پڑھنے کا شوق ہے؟ سمرن جلدی سے صلاح الدین کی باتیں سن کر بولی۔ تھا پر باجی اب نہیں۔ صلاح الدین بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، انسان کو دوسرے سے محبت کرنے سے پہلے اپنے آپ سے کرنی چاہیے۔ اگر تمہیں تعلیم کا شوق تھا تو کیوں نہیں پڑھ رہی؟ ایسے کیسے اپنی زندگی خراب کر سکتی ہو؟ میرے خیال سے ابھی سے شروع کرو، اور ایک بچہ فی الحال تب تک کے لیے جب تک تم اپنی تعلیم مکمل نہیں کر لیتی۔ وہ جذباتی ہو رہی تھی۔ دین نے اس کا ہاتھ پکڑا کہ صبر لڑکی، اتنا ایموشنل ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ شوق تھا باجی، بہت تھا۔ سفید کوٹ پہنے لوگوں کو اپنے ہاتھوں میں دے گئی شفا سے ٹھیک کروں، مگر نصیب میں ہی نہیں لکھا باجی، اب کیسے کر سکتی ہوں؟ اس لیے آپ لوگ فکر نہ کریے، میں اپنے بچوں کو بھرپور تعلیم دلوانے کی کوشش کروں گی، وہ گلوگیر لہجے میں بولی۔ مجھے ایک تو دین اس کی شادی پہ اختلاف ہے، یہ پولیس کے پاس کیوں نہیں گئی؟ یہ سراسر جرم ہے، وہ روک سکتے تھے اس شادی کو، اب ایک لڑکی کے خواب برباد ہو گئے۔ اس کا دل جیسے پھٹنے کو تیار تھا۔ موشی، کیا ہو گیا ہے؟ بات کرنے دو مجھے۔ صلاح الدین نے تنبیہ نظروں سے اپنی جذباتی محبوب کو دیکھا۔ باجی، میرے کون سے خواب برباد ہوئے ہیں؟ ایسے تو سب کے ساتھ ہوتا ہے، میری سہیلیاں، بہنیں، کزن، سب کے ساتھ بھی تو یہ ہوا۔ میں انوکھی تو نہیں ہوں، اور یہاں 18 سال کی عمر لکھ دیتے ہیں نکاح نامے میں، اور یہی کام سالوں سال سے چلا آ رہا ہے، اس لیے یہاں کوئی سزا نہیں دلوائی جاتی، اور ہم بھی کیا کریں، ماں باپ کی عزت بھی نہیں اچھال سکتے، اس لیے قسمت پر چھوڑ دیتے ہیں کہ اللہ نے جو کچھ کیا ہوگا ہمارے اچھے کے لیے کیا ہوگا۔ وہ بولتے ہوئے خاموش ہوئی تو صلاح الدین نے سمرن کو دیکھا جو اب بالکل لب سی چکی تھی۔ بہرحال تم بات کرو اجمل سے کم میٹرک تک کی تعلیم ہونی چاہیے، لازمی بات کرنا، میں بھی اپنے کام سے فارغ ہو کر بات کروں گا، مگر مومن اب سنجیدگی سے سوچنا، کیونکہ میں اس معاملے میں بالکل چپ نہیں ہوں گا، اور یہ معاملہ بہت سنگین ہے، تم سمجھ رہی ہو نا؟ ٹھنڈے دماغ سے سوچنا، ٹھیک ہے؟
اللہ حافظ۔ آؤ موشم۔ سمرن نے اپنے پیارے سے شوہر اور اس کی سوچ کو دیکھا۔ کتنی خوبصورت سوچ تھی اس کی، اپنے سے زیادہ ہمیشہ دوسروں کی سوچتا تھا۔ اتنے ٹینشن کے دن میں کے بعد پہلی بار مسکرائی تھی۔ وہ اپنے رب کا جتنا شکر ادا کرتی اتنا کم تھا، جس نے دین جیسے شخص کا ساتھ دیا۔ اس نے مومل کا چہرہ تھپتھپایا۔ پلیز پڑھائی شروع کرنا میری خاطر، مجھے بہت خوشی ہوگی۔ سلویٰ کی آنکھوں میں بھی نمی آ گئی۔ جی باجی، کوشش کروں گی، خیال رکھنا اپنا، اور کوشش کرو اپنی بہنوں اور کزنز کو بھی بولو۔ موشی، صلاح الدین اس کی کیفیت سمجھ رہا تھا۔ اس کی جھلی سی پیاری سی بیوی کا دل بہت سادہ تھا۔ وہ سادی سی لڑکی ہر بار اس کے دل میں اترتی جاتی ہے۔ کار میں بیٹھتے اس نے سمرن کا ہاتھ پکڑ لیا۔ تم نے میرا دل لے لیا ہے۔ سمرن نے مسکرا کر اپنا سر اس کے کندھے پہ رکھ دیا۔ مجھے اس کا مطلب پلیز بتا دیں، ورنہ آپ مجبور کر رہے ہیں کہ میں فارسی سیکھوں۔ وہ ہنس پڑا۔ موشم، اگر تم سیکھ لو گی پھر تو تمہارا سانس لینا دشوار ہو جائے گا۔ اس نے سر اٹھایا۔ ایسا کیا کہتے ہیں آپ؟ چہرہ ایک سیکنڈ میں لال ہوا تھا۔ دین سے کنٹرول مشکل ہو گیا۔ بتائیے نا۔ وہ مسکراتے ہوئے منہ موڑ چکا تھا۔ ڈرائیور کو اگنور کرتے سمرن نے اس کا ہاتھ ہلایا۔ اللہ دین صاحب، صبر کر جاؤ لڑکی، سب بتاؤں گا، اتنی جلدی بھی کیا ہے؟ اف دین نہیں، اللہ دین۔ وہ اب اپنی چمکتی ایمرلڈ آنکھیں اس پر گاڑتے ہوئے بولا۔ سمرن گہری مسکراہٹ سے اسے دیکھ کر دوبارہ اس کے کندھے پہ اپنا سر رکھ چکی تھی۔ اس کی باتیں، اس کی حرکتیں، ہر ایک ادا میں جیسے اسپارک تھا جو روح میں روشنی پھیلا کر ایک عجیب سی آسودگی پھیلا دیتا تھا۔ وہ اس وقت ساری پریشانی کے باوجود صلاح الدین کے کندھے پہ سر رکھ کر سمرن خود کو پرسکون محسوس کر رہی تھی۔ کل میرا برتھ ڈے ہے اسامہ۔ وہ سونے کے لیے لیٹنے لگی تھی جب اسامہ کو نوٹس بناتا ہوا دیکھ کر بولی۔ اسامہ نے سر ہلایا۔ تو سے کیا مراد ہے؟ میں 13 سال کی ہو رہی ہوں، مجھے اس دنیا میں آئے 13 ایئرز ہونے لگے ہیں۔ آپ کیا گفٹ دیں گے مجھے؟ دھرتی پہ 13 سال سے بوجھ پڑا ہے، مجھے تو زمین سے ہمدردی ہے کہ 13 سال ایسے بوجھ کو کیسے برداشت کر لیا۔ وہ اب بک کو دیکھتے دوبارہ نوٹس لکھنے شروع ہو گیا۔ ہاں، جیسے وہ 40 سال کرتی رہی ویسے 13 سال بھی کر سکتی ہے۔ مس صبح، آپ کو بتاتا چلوں، 9 سال بڑا ہوں میں آپ سے، آپ اپنے آپ کو چھوٹی بچی نہ سمجھیے۔ وہ اسے دیکھنے لگا جو ہیئر کیچ سر سے اتار کر سائڈ ٹیبل پہ رکھ رہی تھی۔ 9 نہیں 8۔ ویسے اسامہ، آپ کی برتھ ڈے کب ہوتی ہے؟ اس کا جب دل کرتا تم بولتی، جب دل کرتا آپ بولتی۔ عجیب مخلوق تھی۔ جان کر کیا کرو گی؟ وہ ایک دم اس کی بات پہ ٹھہر گیا، پھر سر جھٹک کر لکھتے ساتھ ہی کہا تھا، پتہ ہونا چاہیے، پھر سیلیبریٹ کریں گے۔ میں اپنی سالگرہ نہیں مناتا۔ وہ اب تیزی سے بولا اور اس کا لہجہ بہت سخت تھا۔ نورِ صبح چپ ہو گئی، پھر بولی، آپ نہیں مناتے یا کوئی آپ کی نہیں مناتا؟ صبح سو جاؤ۔ اسامہ کو نہ جانے کیا ہوا کہ اچانک سے موسم میں تبدیلی ہوئی اور اس کے لہجے میں سختی آ گئی۔ کیا ہوا؟ میں نے کیا کہا؟ وہ حیرت سے موسم کی تبدیلی کو دیکھنے لگی۔ اسامہ کو لگا وہ مزید کچھ کہہ دے گا جو کہ غلط ہوگا، اس لیے تیزی سے اپنی کتابیں اٹھاتا اٹھ پڑا۔ کیا ہوا؟ مگر وہ کچھ کہے بنا اٹھ کر چلا گیا۔ اسے کیا ہوا؟ میں نے کیا کہا؟ چھوڑو، دورہ پڑ جاتا ہے اس کو۔ چلو نور میڈم، سو جاتے ہیں، صبح کچھ کریں گے۔ وہ کافی دفعہ آ چکے ہیں، آپ بار بار کچھ وقت مانگ رہی ہیں۔ پہلے آپ کو جلدی تھی، پھر اچانک کیا ہوا؟ آپ کو سب ٹھیک تو ہے نا؟ کہیں ہیرا نے کچھ کہہ تو نہیں دیا آپ کو؟ آغا جان ان کے سامنے بیٹھے ان سے پوچھ رہے تھے اور وہ جو اخبار پڑھنے میں مصروف تھی، ان کی بات پہ نظر اٹھا کر آغا جان کو دیکھا جو اپنا سر جھکا آہستہ سے بول رہے تھے۔ کیا ہوا؟ تمہیں کوئی مسئلہ ہے خان؟ وہ بولی تو نرمی سی تھی مگر آغا جان کو اس میں بھی سختی محسوس ہوئی تھی۔ نہیں، مجھے کیا مسئلہ ہوگا؟ وہ ان کا فون آیا تبھی آپ سے پوچھنے آیا، ورنہ مجھے کیا مسئلہ ہو سکتا ہے؟ آپ جو فیصلہ کریں گی ٹھیک کریں گی۔ تم تو جانتے ہو سوچ سمجھ کر فیصلہ کرنا چاہیے، غصے میں کیا ہوا فیصلہ درست نہیں ہوتا۔ ہیرا جیسے بھی ہے تو ہمارا خون، اور وہ اپنے کیے پر شرمندہ ہے۔ اور رہی دوسری بات، بیٹی کے معاملے میں جلد بازی بھی ٹھیک نہیں ہے، اس لیے وقت لگ رہا ہے، فکر نہ کرو۔ وہ آج بہت نرم لہجے میں بات کر رہی تھی۔ آغا جان نے اب محسوس کیا اور یہ بات ان کے لیے حیرت سے کم نہیں تھی۔ آپ نے مجھے معاف کر دیا خور؟ وہ اب چائے کپ میں ڈال رہی تھی، تب آغا جان پر امید لہجے میں بولے، یہ تمہیں کب سے خوش فہمی ہونے لگی خان؟ وہ اب سپاٹ لہجے میں بولی، نہیں، مجھے لگا آپ، اگر تم سے بات کر رہی ہوں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں نے تمہیں معاف کر دیا۔ ویسے بھی اسلام میں 3 دن سے زیادہ کسی سے ناراض نہیں ہو سکتے، اور 3 دن گزر چکے ہیں، مگر یہ بھول ہے تمہاری، میں نے تمہیں معاف کر دیا۔ وہ اب چائے کو چمچ سے ہلاتے ہوئے بولی، میں ایسا کیا کروں جس سے آپ مجھے معاف کر دیں گی؟ دیکھیے، میں آپ کا دل نہیں توڑنا چاہتا، آپ ہی تو میری سب کچھ ہیں۔ میرے دل کی پرواہ ہوتی نہ خان تو تم اس بچی کے ساتھ یہ سب نہ کرتے۔ تمہیں میرے دل سے زیادہ اپنی انا پیاری ہے۔
ایسی بات نہیں ہے خور، ہمیں آپ بہت عزیز ہو، بس ہادی کا غم زیادہ تھا، اب جو بولے گا ہم وہی کرے گا۔ ان کے لہجے میں احساس شرمندگی کا عنصر شامل تھا، مگر خانم کو یقین نہیں آ رہا تھا خان اتنی آسانی سے شرمندہ ہوئے۔ وہ اس کی رگ رگ سے واقف تھی، اس لیے ان کو جانچتی ہوئی نظروں سے دیکھتے ہوئے بولی، ٹھیک ہے، پھر صلاح الدین کو بلاؤ اور اس کو اور اس کی بیوی سے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگو اور ان کو گھر میں پھر سے ان کا مقام دیا جائے، اور ساتھ ساتھ مانیزے کو بھی دگنی عزت ملے جیسے ہادی کی ماں کو ملتی ہے۔ تب میں نے تمہیں دل سے معاف کیا۔ اس بات پہ آغا جان خاموش ہو کر رہ گئے۔ وہ اپنی سالگرہ منانا چاہتی تھی، لیکن پتہ چلا اسامہ صاحب گھر سے غائب ہیں۔ گلشیر سے معلوم ہوا کہ صاحب جی کسی کام سے باہر گئے ہیں۔ صبح کو نہ جانے کیوں لگا وہ جیسے رات کو آئے گا، جیسے وہ اس کی سالگرہ نہیں منانا چاہتا، مگر وہ منائے گی، کیونکہ وہ ہر چیز سے زیادہ اپنے آپ کو چاہتی تھی۔ کیا ہوا اگر کوئی نہیں، وہ تو گھر میں گلشیر بھی ہے اور غزل بھی۔ گزشتہ دنوں سے غزل سے اس کی بات چیت ہونے لگی تھی۔ غزل کو صبح بہت اچھی لگی تھی۔ اس نے انوکھی چلبلی سی چھوٹی مالکن دیکھی جو واقعی بہت منفرد تھی۔ اس کا درد جو اس سلیم سے ملتا تھا وہ صبح کے سنگ کم ہوتا جا رہا تھا۔ صبح اسے اپنے کپڑے کھانے کے لیے کچھ دیتی، اور آج کل 2 دن سے سلیم بھی کہیں غائب تھا۔ جو بھی تھا، یہ دن غزل کے لیے اچھے چل رہے تھے، مگر یہ بس کچھ دن ہی تھے۔ صبح غزل کو اپنی پارٹی کو پلان بناتے اس کے کوارٹر میں آئی تھی جب اس کو آوازیں آئیں، یہ کس نے دیا؟ بتا مجھے، میری غیر موجودگی میں تیرا عاشق آیا تھا، بولتی کیوں نہیں ہے؟ چھوڑیے وہ بی بی۔ صبح نے ہلکے سے کھلے دروازے میں دیکھا، وہ اس کو بہت زیادہ مار رہا تھا۔ 1 منٹ کے لیے تو صبح بھی کام پھوٹی، اس کا چہرہ لٹھے کی مانند سفید ہو گیا۔ وہ اسے مارتا تھا، تبھی وہ سلیم کے نام سے ڈرتی تھی، تبھی اس کے چہرے پہ چوٹوں کے نشان تھے۔ وہ اندر جانا چاہتی، مگر وہ جانوروں کی طرح غزل کو پیٹتا ہوا دیکھ کر خود بھی گھبرا گئی۔ جلدی سے بھاگ کر وہ باہر تیزی سے گلشیر کو بلانے لگی۔ بولتے کیوں نہیں ہو؟ میرے قانون سے ہٹ کر تم نے کام کیا، ظلم کی بنیاد گھر میں ڈالی، بچی کی زندگی عذاب میں ڈال کر کہتے ہو معاف کر دے، اور اب جب شرمندہ ہو تو جو میں نے کہا اس پر بولتی کیوں بند ہو گئی؟ بولو نا خان، اگر انہوں نے ہمارا دل انجانے میں دکھایا تھا تو تم نے تو ان کی دنیا ہی الٹ دی، کیا فرق رہ گیا پھر ہم میں اور ان میں؟ بلکہ تمہاری اس حرکت سے ان کا پلڑا بھاری ہو گیا۔ اب خاموش کیوں ہو؟ ایک پوتے کی خاطر تم نے دوسرے پوتے کا دل دکھا دیا، اور یہ تیسرا بھی مجھے کچھ مشکوک لگ رہا ہے، کہیں تم نے اس کا بھی دل نہیں دکھایا؟ وہ کہتے کہتے جیسے رک گئی تھی۔ جب کسی کی آواز پر وہ بے اختیار مڑی تو حیرت کے سائے ان کے چہرے پر پھیلے۔ یہ کیا بولیں گے خانم؟ میں بتاتا ہوں، ہر ایک چیز، اصل میں ان کے عمل کی اتنی لمبی فہرست ہے، ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ کہاں سے شروع کروں۔ میں ان کی مدد کر دیتا ہوں، کیوں آغا جان؟ صلاح الدین کی مضبوط اور پتھریلی آواز پہ آغا جان جیسے ساکت ہو گئے۔ انہوں نے گردن موڑ کر دیکھا تو وہ سمرن کے ساتھ کھڑا، ساتھ انہیں اجنبیت اور شدید نفرت سے دیکھ رہا تھا، اور ان کے لیے بہت عجیب بات تھی، کیونکہ وہ دین میں سب کچھ دیکھ سکتے تھے، مگر نفرت کی امید نہیں تھی انہیں۔ دین، تم آ گئے؟ خانم کا چہرہ کھل اٹھا، وہ تیزی سے اٹھی، ان کی نظر سمرن پہ پڑی تھی۔ وہ چلتے ہوئے ان کے پاس آنے لگی، اور آغا جان کو لگا وہ وہیں بے ہوش ہو کر گر جائیں گے۔ یہ کب آیا اور اندر داخل کیسے ہوا؟ آخر یہ سب ہوا کیسے؟ انہوں نے تو سختی سے روکا تھا۔ بلال بھی چلتا ہوا دین اور سمرن کے پیچھے آیا، کیونکہ اندر لانے والا بھی وہی تھا۔ گلشیر، گلشیر! وہ چینک کر اس کا نام لیتے ہوئے تیزی سے اندر آئی۔ گلشیر جو بریانی کے لیے پیاز کاٹ رہا تھا ایک دم اچھلا۔ کیا ہوا بی بی؟ وہ تیزی سے مڑ کر اسے دیکھتے ہوئے بولا، جو پھولی ہوئی سانسوں سمیت کچھ کہنے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ اس سے بولا نہیں گیا۔ وہ زندگی میں کبھی اتنی وحشت زدہ نہیں ہوئی تھی جتنی ابھی اسی وقت ہو گئی تھی۔ بی بی سب ٹھیک ہے نا؟ وہ پریشانی سے اس کے پاس آیا۔ وہ اسے مار رہا تھا، وہ انگلی سے پیچھے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بامشکل بولی۔ گلشیر، آپ اسے بچائیے، آپ جائیے اور بچائیے، وہ غزل کو مار رہا ہے۔ گلشیر کو اس کی بات پہ جھٹکا لگا، پھر اپنی حیرت پہ قابو پاتا ہوا بولا، ہے بی بی، کیوں مار رہا ہے؟ کیا بات ہوئی ہے؟ آپ چلیے۔ وہ اسے گھسیٹ کر لے کے گئی، وہ بھی اس کی تاکید میں تیزی سے چل پڑا۔ وہ اس طرح بڑھے جہاں وہ اب اسے مارنا چھوڑ کر گالیاں بکنا شروع ہو گیا تھا۔ وہ دونوں اندر آئے تو وہ گردن موڑتے، اس کی زبان فراٹے سے چلتی بے اختیار رکی۔ نور نے غزل کی حالت دیکھی تو اس کا دل گرنے لگا۔ جو بھی تھی تو ایک 13 سال کی لڑکی، گھبرا کیسے نہ جاتی؟ یہ کیا کیا تم نے؟ گلشیر تیزی سے بولتے ہوئے اس کا گریبان پکڑنے لگا، اور نور صبح بھاگ کر جلدی سے غزل کے زخمی وجود کے قریب آئی اور اسے اٹھایا جو اب تقریباً بے ہوش ہو گئی تھی۔ غزل اٹھو، غزل اٹھو! وہ دونوں لڑنے شروع ہو گئے۔ میری مرضی، تم ہوتے کون ہو؟ اس کے عاشق؟ گلشیر نے اسے ایک تھپڑ لگا دیا جس سے وہ بفرا اٹھا اور اس کو مارنا شروع ہو گیا۔ گلشیر، اسے اٹھائیے، یہ اٹھ نہیں رہی، غزل اٹھو!
وہ اس کا چہرہ تھپتھپا رہی تھی، ڈر کے مارے اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے۔ بکواس کرتا ہے ہم پر، جو الزام لگائے گا ہم اس کو چیر دے گا۔ گلشیر تو جیسے پاگل ہو گیا، وہ اب اٹھ کر جا کر گلشیر کو کھینچ کر لڑائی سے روکنے لگی۔ اسی چکر میں سلیم نے جیب سے چھری نکالی۔ گلشیر ہاسپٹل چلو، گلشیر اسے چھوڑو۔ وہ تو جیسے ہلکان ہو گئی تھی، مگر وہ دونوں رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ اب کیا کرے وہ؟ پھر اس نے مڑ کر غزل کو دیکھا، پھر اسے اسامہ کدھر چلا گیا ہے؟ وہ ہوتا تو 1 منٹ میں سب کو ٹھیک کر دیتا۔ گلشیر، میں اسامہ کو بلا دوں گی، تم چھوڑو اسے۔ وہ ایک بار پھر اس کی طرف بڑھی اور نوری نے جیسے گلشیر کو کھینچا، اسی لڑائی میں نہ جانے کیسے چھری نوری کے بازو کو چیر کے رکھ چکی تھی۔ اس کی دل خراش چینک کمرے میں گونجی۔ سلیم ٹھہر گیا، گلشیر بھی اسے چھوڑ کر مڑا۔ بی بی! وہ اپنے درد کو قابو نہیں کر سکی، اتنی تکلیف اس کو زور زور سے چینکنے پر مجبور کر رہی تھی۔ گلشیر اس کی طرف بڑھا اور صبح گر کر اپنے بازو کو تھامتے جیسے پاگل ہو گئے۔ اپنے چھوٹے گداز بازو کو دیکھا جہاں سے خون تیزی سے نکلنے لگا۔ اس کا بی پی بھی لو ہو رہا تھا، سر پر تو جیسے بھاری بوجھ آ گرا ہو۔ آنکھوں میں دم نہیں تھا کہ وہ اب کھلی رہتی، وہ بھی آہستہ آہستہ ہمت ہارتی بند ہو گئی تھی، مگر اس کی درد سے نکلتی چینخیں ابھی تک سنائی دے رہی تھی۔ اس نے چینختے ہوئے بھی اپنے ابو، امی اور آپی کو ہی پکارا تھا۔ خانم پہلے دین سے ملنے کے بجائے سمرن کی طرف بڑھی اور دین کو دیکھا۔ یہ وہی معصوم سی بچی ہے نا؟ دین آغا جان کی طرف دیکھ رہا تھا۔ ان کے کہنے پہ محض سر کو ہلا ہی سکا، تبھی وہ بے حد اپنائیت اور محبت سے سمرن سے ملی۔ سمرن حیران ہو گئی ان کی اتنی اپنائیت سے، مگر مورے بھی تو اچھی تھی، تو یہ کیوں نہیں ہو سکتی؟ وہ اس سے مل کر اس کا گال تھپکانے لگی اور پھر اس کی حالت دیکھ کر جو کافی بہتر لگ رہی تھی، خوش ہو کر دین کو دیکھ کر بولی، مجھے تم پر فخر ہے دین۔ وہ اب اس کا بازو تھپکانے لگی۔ چندا، مجھے معاف کر دو، میرے خاندان کی وجہ سے تمہیں اتنی تکلیف اٹھانے پڑی، ان کی طرف سے میں تم سے معافی مانگتی ہوں۔ خانم نے شرمندگی سے سمرن کے سامنے کہتے ہوئے ہاتھ جوڑ لیے تھے۔ سمرن بھونکچا رہ گئی اور پھر اس نے ایک دم سے ان کے جڑے ہوئے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لیا۔ یہ آپ کیا کر رہی ہیں؟ آپ بڑی ہیں مجھ سے، اس طرح مجھے شرمندہ نہ کریے، آپ کا تو قصور بھی نہیں تھا۔ وہ دھیمے لہجے میں کہتے ہوئے خانم کو بہت اچھی لگی تھی۔ مادر بزرگ، معافی سے کیا کام چلے گا؟ اگر انہوں نے سمرن کو چھوڑا ہوتا تو تب معافی قبول کی جاتی، مگر نہیں، اب معافی کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ دین کے عجیب سے لہجے میں کہی گئی بات نے ردا خانم کو ٹھٹکنے پہ مجبور کر دیا۔ کیوں؟ کیا ہوا؟ آپ کے بھائی نے نہیں بتایا؟ اپنے بہت سے کارناموں میں سے انہوں نے ایک زبردست کارنامہ انجام دیا ہے۔ وہ حقارت سے پہلے آغا جان کو پھر خانم کی طرف گردن موڑتے ہوئے بولا۔ سمرن نے اس کا بازو تھاما۔ بے شک وہ غلط تھے، مگر دین کا اس طرح کا انداز بڑوں کے سامنے اسے اچھا نہیں لگا تھا۔ دین، یہ تم کس طرح بات کر رہے ہو؟ جو بھی ہے یہ مت بھولو تمہارے دادا ہیں، ان کی عزت کرنا تم پر فرض ہے۔ وہ ناگواری سے بولی۔ انسان اپنی عزت خود کرواتا ہے مادر بزرگ، تب ہی لوگ ان کی عزت کرتے ہیں۔ انہوں نے ایسا کیا کیا جو میں ان کی عزت کروں؟ وہ ان کی ناگواری خاطر میں لائے بغیر اپنی ہی کہے جا رہا تھا۔ میں جانتی ہوں سمرن کے ساتھ برا کیا ہے اور یہ معافی بھی مانگے گا، وہ کہنے لگے تو دین نے ٹوکا۔ بات سمرن کی نہیں، بات ایک معصوم بچی کی ہے، اور وہ سمرن کی چھوٹی بہن نور صبح کی ہے۔ نکاح پڑھا دیا ہے آپ کے بھائی نے انا کی آڑ میں آ کر اپنے پوتے سے، اور مجھے یہ بھی معلوم نہیں ہے کہ کون سا پوتا ہے۔ اس بات پہ آغا جان تو ٹھنڈے پڑ گئے، جبکہ خانم ان کو لگا جیسے زمین ان کے پیروں تلے سے نکل چکی ہو۔ پہلے تو ساکت دین کو دیکھنے لگی، پھر بلال کو، اور وہ جیسے گرنے لگی کہ بلال اور دین نے ان کے گرتے ہوئے وجود کو تیزی سے تھام کر سنبھالا۔ خانم! دین پریشان ہو گیا، اس کو ایسے نہیں بتانا چاہیے تھا۔ سمرن بھی ایک دم سے پریشان ہو گئی اور ان کی طرف بڑھی۔ دادو، ٹھیک ہے نا آپ؟ بلال نے ان کو لے کر سامنے بینچ پر بٹھایا۔ سمرن نے جھک کر ان کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیا۔ آپ ٹھیک تو ہیں؟ وہ ان کا ہاتھ رگڑ رہی تھی جو ٹھنڈے ہو چکے تھے، اور وہ بالکل چپ تھی۔ ان کے پاس کہنے کے لیے رہ کیا گیا تھا؟ اسامہ نے شادی کی ہے 13 سال کی بچی؟ یا خدا، یہ کون سی آزمائش میں ڈال دیا میرے بچے کو؟ مجھے وہ مرد سخت برے لگتے ہیں۔ انہیں پرانی بات یاد آ گئی جب اسامہ اپنے ماں باپ کی موت کے بعد حویلی آ گیا تھا۔ وہ بہت سارا وقت کمرے میں بتایا کرتا تھا۔ خانم بار بار اس کو باہر آنے کا کہتی، مگر وہ آنے سے انکاری ہو جاتا۔ وہ شروع میں اس کو اس کے حال پر چھوڑ چکی تھی تاکہ وہ خود کو سنبھال لے، اور واقعی ایسا ہوا تھا، مگر کچھ تھا جو اس کی آنکھوں کی کرب نہ مٹا سکا۔ ایک دن وہ اس کے کمرے میں آئی تو وہ وہاں موجود نہیں تھا۔ اسے آوازیں دیتی وہ کمرے کے اندر آئی، دیکھا تو اسامہ کا جنرل کھلا ہوا تھا، اس میں کچھ بنا ہوا تھا اور اس کے نیچے چھوٹی سی رائٹنگ میں کچھ لکھا تھا۔ He stole your innocence, mommy. I hate that person and I'll destroy every guy who will try to snatch little girl innocence. خانم پڑھی لکھی تھی، اس لیے ان کو اس انگریزی میں لکھے لفظ بخوبی سمجھ آ گئے اور وہ ساکت ہو گئی۔ اسامہ کی سوچ انہیں اس چھوٹی بچی کی حالت پر ترس آیا، اس لیے اس کے بعد سے وہ سب سے زیادہ اس پر توجہ دینے لگے۔
اسے چاہنے لگی اور مانیزے دین کی مورے کے ذریعے اس کو اس کا ماضی بھلانے کی کوشش کی، مگر ماضی تو اس کے اندر بس چکا تھا اور اس کو نکالنا ویسا تھا جیسے جسم سے روح نکالنا ہو، اور جس چیز سے وہ شدید نفرت کرتا تھا وہی کام کر چکا۔ نہیں، اسے مجبور کیا گیا ہوگا، اور جس نے کیا وہ اس کا حشر کر دیں گے۔ دین، جس پوتے کی تم بات کر رہے ہو وہ اسامہ علی خان ہے، ہمارا سامی۔ وہ جب بولی تو ان کا لہجہ بالکل اسپاٹ تھا اور سب حیرت کے سوا اور کیا کر سکتے تھے، لیکن دین کو تو جیسے شوق لگا تھا۔ اسامہ، آخر وہ ایسا کیسے کر سکتا ہے؟ ارد گرد تو جیسے سکوت ہی پھیل چکا تھا۔ اس سے قبل گلشیر صبح کو پکڑتا اور سلیم بھاگتا اسامہ اتنے شور سے اندر آیا اور رک گیا۔ صبح بازو پکڑ کر رو رہی تھی درد میں، اور کیا کر سکتی تھی؟ وہ چاہ کر بھی اس چیر دینے والے درد کو برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ اسامہ نے جب اس کے بازو کو دیکھا تو تڑپ اٹھا، بھاگتے ہوئے اس کے پاس آیا۔ لالا، یہ سلیم نے کیا، وہ اپنی بیوی کو مار رہا تھا اور یہ بھی اس نے کیا، مجھے مارنے لگا۔ وہ آگے سے کچھ کہتا، اسامہ تیزی سے اٹھا اور گلشیر کو غصے سے دیکھا۔ کیوں لائے تم اسے یہاں؟ وہ دھاڑا، پھر اس کی نظر سلیم کے ہاتھوں میں چھری پہ پڑی تو وہ غصے سے پاگل ہو گیا۔ اس نے ایک بار پھر صبح کے بازو کو دیکھا جس کی حالت غیر ہو رہی تھی۔ اس نے بڑھ کر زوردار تھپڑ سلیم کے چہرے پہ مارا، اور پھر ایک نہیں کہیں تھپڑ۔ وہ تو جیسے نور کے بازو، اس کا خون، اس کی تڑپ دیکھ کر پاگل ہو گیا تھا۔ تمہاری اتنی جرأت، تم نے ہاتھ بھی کیسے لگایا اسے؟ دھاڑا کسی شیر کی دھاڑ سے کم نہیں تھا۔ اسامہ لالا، اسے چھوڑیے، بی بی تڑپ رہی ہیں اور وہ غزل بھی بے ہوش پڑی ہے۔ وہ پریشان ہو گیا۔ ایک طرف دو بچیوں کی حالت عجیب، دوسری طرف اسامہ پاگلوں کی طرح اسے مار رہا تھا۔ اس نے صبح کا خیال کرتے چھوڑا اور تیزی سے مڑا۔ خون کی وجہ سے صبح بے ہوش ہونے لگی تھی، مگر درد کی وجہ سے وہ پوری نہیں ہوئی، بس بار بار کہے جا رہی تھی، امی، ابو، میں مر جاؤں گی، امی، ابو پلیز آ جائیے، امی، آپی، بھائی۔ اسامہ تیزی سے اپنے بازو میں اٹھا چکا تھا اور گلشیر کو بولا کہ وہ غزل کو اٹھائے۔ مجھے امی کے پاس جانا ہے، مجھے نہیں رہنا، میں مرنے والی ہوں۔ اس کا تو جیسے رو رو کر برا حال ہو گیا، اور اسامہ کو اس کا رونا بالکل پسند نہیں آیا۔ شش، ٹھیک ہو جاؤ گی۔ اس کے ماتھے پہ انجانے میں لب رکھ چکا تھا۔ صبح از بریو گرل۔ وہ چلتے ہوئے ایک ملازم کو آواز دینے لگا۔ گاڑی کی چابی اٹھائے وہ تیزی سے گاڑی کی طرف مڑا، اور دوسری طرف گلشیر نے پچھلا دروازہ کھولا۔ مجھے ماما کے پاس جانا ہے، مجھے نہیں رہنا، مجھے بہت درد ہو رہا ہے۔ وہ جب اسے بٹھانے لگا تو وہ چیختے ہوئے بولی، صبح ریلیکس۔ اس نے اس کے گال تھپتھپائے، پھر اس نے دیکھا، اس کو چیک کیا ہے؟ اسامہ کار میں بیٹھا اور تیزی سے چلانے لگا۔ اسے اب غزل کا خیال آیا۔ سانس تو آ رہی ہے، جلدی کریے اسامہ لالا، ہمیں ڈر لگ رہا ہے۔ گلشیر بھی بہت گھبرایا ہوا لگ رہا تھا، پھر صبح کے رونے پر بولا، بی بی نہ روئیے، ٹھیک ہو جائیں گی۔ میری امی ابو مجھے چھوڑ گئے، وہ تو چاہتے ہیں میں مر جاؤں، اور میں مرنے والی ہوں۔ درد سے وہ پاگل ہو رہی تھی، اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ کیا کہے جا رہی ہے۔ صبح اسٹاپ اٹ، کچھ نہیں ہوا۔ اسامہ کو خاصی اونچی آواز میں بولنا پڑا تاکہ وہ چپ ہو جائے۔ وہ پھر بھی روتی رہی۔ اس نے صبح کا ہاتھ پکڑ لیا، ریلیکس ریلیکس، مجھے امی کے پاس جانا ہے۔ وہ اعزاز جسم میں پھیلتی، اس کی آنکھوں کو نمی سے بھر چکا تھا اور آنکھیں خاصی سرخ ہو گئی۔ اسامہ کے دل کو کچھ ہوا۔ میں لے جاؤں گا اگر صبح چپ ہو جائے گی، وہ بڑی نرمی سے کہتا، ایک ہاتھ سے ڈرائیو کر رہا تھا جبکہ وہ اپنے زخم کو دیکھ کر رونے میں مصروف تھی۔ اسامہ نے کبھی اسے اتنا زندگی میں روتے ہوئے نہیں دیکھا، اور صبح کے ایک ایک آنسو اس کے دل پر گر رہے تھے۔ وہ سب گاڑی نکال کر فوراً نکلے تھے۔ آگے دن اور سمرن کی گاڑی تھی جبکہ پیچھے خانم اور بلال کی گاڑی تھی۔ انہوں نے آغا جان سے کچھ نہیں کہا، بس سرد مہری سے پوچھا کہ اسامہ کہاں ہے، تو وہ ان کی نظروں کی تاب نہ لا سکے تو تیزی سے اس کی جگہ بتا کر وہاں سے چلے گئے۔ ان کا دماغ فی الحال معاف تھا، ان کا بھائی اس حد تک جا سکتا ہے وہ کبھی سوچ نہیں سکتی تھی۔ گاڑی میں بیٹھتے ہوئے اچانک ان کی آنکھوں سے نمی بے اختیار نکلی اور یہ بلال کی نظروں سے چھپ نہ سکی۔ دادو آپ؟ وہ چپ ہو گیا کیونکہ دادو نے اسے اس نظر سے دیکھا تھا کیونکہ سامنے ڈرائیور گاڑی چلا رہا تھا اور وہ کبھی کسی کے سامنے اپنے آپ کو کمزور نہیں ظاہر کرنا چاہتی تھی۔ اسامہ کا نمبر مل رہا ہے؟ وہ گلا کھنکھار کر اسپاٹ لہجے میں بولی، ایک بار ٹرائی کرتا ہوں، پتہ نہیں بیل جا رہی ہے مگر وہ اٹھا نہیں رہا۔ ملاؤ اسے، کم سے کم مجھے اس بچے سے امید نہیں تھی وہ ایسا کرے گا، وہ پہلے سے ہی ڈسٹرب رہتا تھا، خان نے اس کو ذہنی دباؤ میں لا کر ٹھیک نہیں کیا۔ مجھے بچی سے بھی زیادہ اسامہ کی فکر ہے۔ وہ بہت پریشان لگ رہی تھی اور بلال ادھر کال کر رہا تھا لیکن اسامہ کیسے اٹھاتا؟ وہ خود نور کو بینڈیج کرواتا دیکھ رہا تھا، اتنا پریشان تھا کہ اس کو فون کی آواز کی بھی پرواہ نہیں تھی۔ نہیں اٹھا رہا وہ، آپ بالکل نہ فکر کریں، سب ٹھیک ہو جائے گا، اللہ کرے ایسا ہی ہو۔ وہ ٹھنڈی سانس بھر کر رہ گئی۔ بس بھی کر دو صبح، اب تو ڈاکٹر نے پین کلرز بھی دے دی ہے۔ وہ اس کے نرمی سے کہنے پر اپنا چہرہ صاف کرنے لگی، پھر بھرائی آواز میں بولی، تمہارے ساتھ اگر ایسا ہوتا نا تو تمہیں پتہ لگتا، اتنا خون نکلا ہے،
वो सुर्ख नाक और सुर्ख आंखों से हिचकी लेते हुए बोली। सामा परेशानी के बावजूद भी मुस्कुरा पड़ा। तुम्हें किसने कहा था अंदर जाओ? पहले हाथ जलाया नूडल्स बनाते हुए, फिर अब कट काम ही ऐसा ना करो। और दर्द की बात करती हो तो कभी मार पड़ती है बेड से? वो बेड में से उसके साथ बैठते हुए बोला। क्यों पड़े? मैं उसका सर फाड़ दूंगी। वो रो भी रही थी। उसकी बात पर दांत पीसते हुए बोली। तो इधर मैडम क्यों घबरा गई? लगाती ना एक कान के पीछे। वो उसका दिल बहलाते हुए बोला। वो बहुत ज़्यादा मार रहा था और मुझे पता था वो मेरे से नहीं रुकेगा, इसलिए मैंने गुलशेर को बुलाया। साथ मैडम ने कहा, नहीं मैं भी इस फाइट में शामिल होती हूँ। गुलशेर सब बता चुका है मुझे। क्या ज़रूरत थी? अगर खुदा न खास्ता तुम्हें कहीं और लग जाती तो क्या होना था? अच्छा था, किसको परवाह थी मेरी? सामा कुछ कहना चाहता था मगर लब रोक कर उसे घूरा। बहुत ही ड्रामा क्वीन हो तुम। इस हफ्ते में 2 बार बीमार हुई, हाथ जलाया, और अब ये तुम्हारा अर्शिद भाई आए या ना आए, डॉक्टर्स मुझे जेल भिजवा देंगे। भिजवाएं तुम्हें? चूंकि ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। पहली बात, उस दिन कोई सख्त बात ना करते तो मैं बेहोश ना होती। दूसरा, तुमने नूडल्स बना कर नहीं दिए, नाचार मुझे बनाना पड़ा। एंड थर्ड, आज तुम घर से गायब थे, इसलिए मेरे साथ हुआ। वो अपने बाजू को हौले से दबाती अपनी भड़ास निकाल रही थी। अब ब्लड प्रेशर भी शूट करवाना है? ब्लड प्रेशर इस उम्र में नहीं होता उसामा। अच्छा वैसे आज तो तुम्हारी बर्थडे है। बर्थडे वाले दिन हमें पागल करने का इरादा था, खुद को नुकसान देकर बैठ गई। इतनी बुरी बर्थडे मेरी। आज अम्मी मुझे नए कपड़े देती और ज़बरदस्ती नहला कर पहनाती। वो अब थोड़ी कांपते हुए फिर रोना शुरू हो गई। अम्मी से बात करनी है तुमने? सामा उसकी तरफ मुड़ते हुए बोला। वो नफ़ी में ज़ोर से सर हिलाने लगे। अच्छा कुछ खाना है या पीना? तुम्हारा खून पीना है मैंने, काफ़ी ज़्यादा ज़ाया हो गया है, वो तेज़ी से कहने लगी। वो दर्द की वजह से चिढ़ रही थी, उसे कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। वैम्प ना हो तो? वो मुस्कुराया था। वो ठीक तो है, उसे तो बहुत ज़्यादा चोट लगी थी, कहीं मर तो नहीं गई? नूर को अचानक गज़ल का ख्याल आया। सामा ने नफ़ी में सर हिलाया। ठीक है, अब बस नील और कहीं जगह ज़ख्म पड़े हैं, अभी नींद का इंजेक्शन दिया है, कल तक काफ़ी बेहतर हो जाएगी। उसका हस्बैंड बहुत गंदा आदमी है, ऐसे कोई मारता है? मैं तुम्हें कितना तंग करती हूँ मगर तुमने मुझे कभी नहीं मारा, तुम अच्छे हो। उसके कहने पर उसामा ठहर कर उसे देखने लगा तो वो उसकी हैरान आंखों को देखकर समझ गई वो उसे ऐसे क्यों देख रहा है। फिर भी चुप की हो, ज़्यादा खुश ना होना। मैंने वाकई एक बात ठीक की थी, तुम सीरियस कंडीशन में भी हो, अपनी हरकतों से बाज नहीं आओगी। सामा ने हंसकर तासुब से सर हिलाया। मुझे यहाँ से लेकर जाओ, अम्मी के पास नहीं जाना, बार बार कह रही थी। अचानक दरवाज़ा खुला और गुलशेर छापर में जूस और सुबह के फेवरेट केक और बिस्किट लाया। ये बीबी देखिए हम आपके लिए क्या लाया है। सामा गुलशेर के आने पर उठ गया कि वो मोहतरमा को इंटरटेन करे। दोहा की धूप अपने अरूज पे थी और अजीब सी लो फैली हुई थी। एक 25 साल लड़की जिसने सफ़ेद शलवार कमीज़ पहनी हुई थी, उसके हाथ में 5 माह की बच्ची थी जिसने खुद सफ़ेद फ़राक और सफ़ेद टोपी पहनी हुई थी और वो बहुत ही खूबसूरत थी, भरे जिस्म और सुर्ख सफ़ेद रंगत की हामिल, जिसकी एमरल्ड आंखें अपने बाबा पर गई थी। पीछे एक लड़की जो 8 साल की थी, उसने 2 बैग पकड़े हुए थे, उसके साथ सीढ़ियों से नीचे उतर रही थी। वो चलते हुए ट्रैक के थोड़े से करीब सीट पर बैठा। पूरा ट्रैक खाली था सिवाय कुछ लोगों के। फिर उस लड़की ने अपने बेबी को झुककर चूमा और दूसरे बाजू में मुंतकिल करके अपने पोनी किए बालों को पीछे झटका और फिर इस लड़की को कुछ कहा जो अब सीट्स पर बैग रख रही थी। अचानक उसकी बेबी रोने लगी, शायद उसे गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही थी। मेरा बेबी, अभी देखना बाबा आएंगे, सफ़ायर के बाबा आएंगे, सफ़ो के बाबा आएंगे। जबकि सफ़ायर मुँह खोले रो रही थी। जैस्मिन जानू, सफ़ायर की जूस की बोतल देना। जी आपी। उसने फीडर निकाला और कैप खोला और सिमरन ने उसके हाथों लेकर सफ़ायर के मुंह में डाला। सफ़ो किसके साथ है? बाबा के साथ ना, मासी के साथ नहीं। वो उसके मुंह में डालते हुए उसकी नाक को छूते हुए बोली। फिर अचानक 2 स्पोर्ट्स कार्स चलते हुए सामने स्टार्ट एरिया में आई। एक काले रंग की थी जबकि दूसरी सफ़ेद रंग की। शीशा नीचे हुआ तो हेलमेट पहनी 2 शरारती आंखों ने मुड़कर दूसरी कार की तरफ देखा, जबकि दूसरी तरफ भी शीशा नीचे हुआ और मजाक उड़ाने वाली आंखें जिसमें दुगनी शरारत थी उसे ही देख रही थी। अलादीन भाई, कसम से हार जाना है आपने, अभी भी सोच लें, सामने आपकी बीवी बैठी है, बेइज्जत ना हो जाइएगा। वी विल सी मिस सुबह, सलाहुद्दीन कहते हुए गाड़ी के शीशे ऊपर कर चुका था। और फिर सुबह मैडम भी अपने रेस के लिए तैयार थी। और फिर पूरे 5 लैप के बाद जीत बल आखिर सलाहुद्दीन की हुई। सुबह का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच चुका था। वो गाड़ी से बाहर निकला और हंसने लगा। चलते हुए सुबह की गाड़ी की तरफ आया। वो दरवाज़ा खोल चुकी थी। हेलमेट उतारा तो उसके चेहरे के गिर्द मट्टी थी मगर उसे परवाह नहीं थी। वो हंसे जा रहा था।
ہائے میری بہن، بولا بھی تھا جتنی پریکٹس کر لو صلاح الدین علی خان کو ہرا نہیں پاؤ گی۔ وہ اس کے چہرے کو تھپکانے لگا تو وہ تیزی سے بولی، الادین بھائی آپ نے چیٹنگ کی ہے، میں آپ سے بات نہیں کروں گی، پھر سے ریس ہوگی۔ کیوں میری موشم، اور صفوں کے سامنے بےعزتی کروانا چاہتی ہو؟ وہ اس کے بال بگاڑنے لگا۔ آپ ہی کو بتاؤں گی، آپ کے میاں ایک نمبر کے چیٹر ہیں۔ میرا بچہ ابھی چھوٹی سی ہو، کتنا اچھا چلا لیتی ہو، موشم بھی اتنی اچھی گاڑی نہیں چلا سکتی، اور تم ریس بھی لگا لیتی ہو، کتنی اسمارٹ اور انٹیلیجنٹ ہو۔ آپ بہت برے ہیں الادین بھائی، وہ گھور کر بولی۔ موشم کے سامنے کہنا، وہ چلتے ہوئے اسے کہنے لگا، انداز میں دھمکی کی آمیزش تھی۔ وہ وہاں لڑتے بحث کرتے ہوئے ان سب کے پاس پہنچے جہاں بیٹھی سمرن کے چہرے پہ شرارت بھری مسکراہٹ تھی۔ کہا بھی تھا مت کرو اتنی پریکٹس، اتنی پڑھائی پہ فوکس کرو۔ نور کی گھوری کی پرواہ کیے بغیر بولی، توبہ، کون سی پڑھائی، ابھی ایگزامز ختم ہوئے، ایک ہفتہ نہیں ہوا چھٹیاں ہوئے، اور آپ کہتی ہیں پڑھو۔ کیا پڑھوں مس لیکچرار میڈم؟ وہ بہت غصے میں تھی۔ پھر جاسمین کے باسکٹ سے گیلا تولیہ اٹھانے لگی۔ بابا جیت گئے، صفوں کے بابا۔ ارے نہیں، میرا مطلب ہے ماسی جیتی ہیں۔ صلاح الدین صفائر کو اٹھانے لگا تو اس کو پیار کرتے ہوئے بولا، جو بابا کی گود میں آ کر خاموش ہو گئی تھی۔ ایک دم نور صبح کی تیز نظروں میں دیکھتے ہوئے بولا، یہ لو تمہارے لیے تمہاری فیوریٹ سموتھی لائی ہوں۔ سمرن نے باسکٹ سے سموتھی نکالتے ہوئے پکڑایا۔ وہ منہ بنا کر بیٹھتے ہوئے پینے لگی۔ تو پھر میڈم بس، یا کہیں اور بھی جانا ہے؟ صلاح الدین کے کہنے پر سب نے سر اٹھایا سوائے نور کے۔ بس جیتتے آپ ہیں تو آپ کو ٹریٹ دینی ہوگی، اس لیے اسکائی ڈائیو۔ سر، بے شک نور نے نہیں اٹھایا تھا مگر جواب اسی سے موصول ہوا۔ دماغ تو نہیں خراب تمہارا؟ سمرن غصے سے بولی۔ مجھے کرنا ہے، آپ کو تو نہیں کہہ رہی۔ دین خبردار، آپ نے اس کی کوئی بات مانی، تم کچھ اور کر سکتی ہو مگر مرتے دم تک یہ خواہش پوری نہیں ہوگی۔ بھائی، اب موشم نے روک دیا ہے تو صبح بچے کچھ اور سوچو۔ آپ نا ساری زندگی آپ ہی کے غلام بنے رہیے گا، اس نے دین کو دیکھتے ہوئے کہا اور سپ لینے لگی۔ ہم تو بنے ہی غلام بننے کے لیے ہے نا صفو؟ وہ صفائر کے گال چومتے ہوئے بولا۔ گھر چلتے ہیں ابھی، تمہاری بہت چھٹیاں ہیں، آج اتنا کافی تھا۔ ویسے آپ ہی، جیسے جیسے آپ کی عمر بڑھتی جا رہی ہے ویسے ویسے آپ میں بزرگ والی روح آ گئی ہے، آپ سے تو زیادہ کول مادر جان ہے۔ تم لوگ تب تک بیٹھو، میں شاور لے کر آتا ہوں۔ نہیں، اتنی گرمی میں پاگل نہیں ہے، آپ ہمیں اچھے سے ریزورٹ لے کر چلیے، وہاں میں بھی فریش ہو جاؤں گی، پھر ٹھنڈی ٹھنڈی جگہ لنچ کریں گے۔ اسکائی ڈائیونگ آپ ہی کی موجودگی میں ہونے سے تو رہی۔ میں تمہیں اچھی طرح جانتی ہوں نورے صبح، اس لیے ہم ریزورٹ نہیں کسی بیچ میں جائیں گے، بس ڈن ہو گیا۔ تمہاری خواہش مانی ہے نا؟ اور ویسے بھی جب سے صفائر پیدا ہوئی دن آپ ایک بار بھی مجھے سمندر کے کنارے نہیں لے کر گئے۔ اور بھی بہت سی جگہ الادین بھائی آپ کو لے کر گئے ہیں، وہ کیوں بھول جاتی ہیں؟ وہ اپنی بات مکمل کر کے سمرن کی گھوری کو خاطر میں لائے بغیر جاسمین کی طرف متوجہ ہوئی جو فون پہ مصروف تھی۔ اوئے، کیا کر رہی ہو؟ خبردار اگر تم نے اپ ڈیٹ کیا کہ میں ریس میں ہاری ہوں، پھر دیکھنا یہ تمہارا آئی فون گئی فون ہو جائے گا۔ جاسمین نے تیزی سے گردن موڑ کر اسے دیکھا، پھر اپنی بیگ سے کٹے ہوئے بالوں کو ٹھیک کرتے ہوئے بولی، سنیے آپ بھی ایسا نہ کرنا، میں ایسا ہی کروں گی اگر میری ناکامی کہیں بھی پھیلی۔ تم کیوں اس بیچاری کو تنگ کرتی ہو؟ سمرن اب صفائر کو لے چکی تھی جو بار بار سمرن کا گلے میں دوپٹہ چھیڑ رہی تھی اور اپنا منہ کھول کر سمرن کا دوپٹہ منہ میں ڈال رہی تھی۔ یہ بیچاری، یہ آفت کی خالہ ہے، پلیز صبح اپنا ٹائٹل کسی کو تو نہ دو۔ آپ بہت ہارش ہیں آپ ہی، میرا دل کر رہا ہے پلیز میں چلی جاؤں، پھر دیکھنا کیا کرتی ہوں آپ کا۔ پلیز تھانے دارنی صاحبہ ایسا غضب مت کرنا، ورنہ اگر کسی نے آپ سے اونچی آواز میں بات کی تو بس پھر اللہ ہی حافظ اس کا۔ سمرن کے مصنوعی ڈرتے ہوئے بولنے پر جاسمین ہنس پڑی، جبکہ وہ ان کی باتوں کو اگنور کر کے صفائر کو اٹھا چکی تھی۔ صفائر جانو، آپ ہی صرف ماسی سے پیار کرتی ہو، ورنہ یہاں تو مین لوگ بھرے پڑے ہیں، چلو میرے ساتھ۔ ارے کہاں لے کر جا رہی ہو؟ سمرن نے تیزی سے کہا۔ میں اپنی بیٹی کو جدھر بھی لے کر جاؤں آپ کو اس سے کیا ہے نا صفو جانو؟ وہ صفائر کو پیار کرتے ہوئے بولی۔ یہ اس کا جوس بھی لے جاؤ، پھر رونا شروع کر دے گی، میں ذرا اپنے اسٹوڈنٹ کو نوٹس بھیج دوں۔ دے ٹیچر صاحبہ، وہ اٹھا کر جانے لگی، جب دور ہی دور بین میں اسی کو فوکس کرتے ہوئے اب دوربین نیچے کر چکا تھا۔ اس کے چہرے پہ گہری مسکراہٹ آئی تھی، لائٹ براؤن داڑھی میں اس کے ڈمپل کہیں چھپ گیا تھا، اسٹیبل بلو آنکھیں نظر کے چشمے میں خوب چمک رہی تھی اور ہونٹوں میں دبا سگریٹ دھوئیں پہ دھواں اڑا رہا تھا۔ اس کے رولکس میں لٹکا ایس الفابیٹ بار بار ہل رہا تھا۔ وہ اس کو سیدھا کرنے لگا اور پھر فون اٹھا کر کال ملانے لگا۔ سامن اس کا ہاتھ پکڑا۔ مجھے درد ہو رہا ہے، وہ چہرے پہ تکلیف کے آثار لیے بولی۔ ہو کم آن صبح، تمہیں اور درد؟ ابھی کہوں گا راکی پہ بٹھاؤ تو میڈم فٹافٹ جمپ لگائے گی۔ وہ اس کے کہنے پر اسے گھورنے لگی، پھر جلدی سے اپنے بازو کو ہولے سے دباتے ہوئے بولی، ایسی بات نہیں ہے،
واقعی بہت زیادہ درد ہو رہا ہے. اچھا چلیے مان لیا, کیا خود اتریں گی کہ میں اٹھاؤں؟ سپر مین نہیں ہو چپکی رہو. اف تم بولتی رہنا, اس سے بہتر ہے میں تمہیں اٹھا لوں. وہ اسے کار سے اٹھانے لگا اور مڑ کر انٹر ہونے لگا کہ ایک دم رک گیا. پھر اس نے دیکھا تو اس کا چہرہ سفید ہو گیا. صبح اپنے بازو کو دیکھ رہی تھی, اس کا اس طرف دھیان نہیں تھا. پھر اسامہ کو رکتے دیکھا تو پہلے اس کو, پھر مڑ کر دیکھا تو اس کا منہ کھل گیا. آپ ہی. سمرن کو لگا وہ سانس نہیں لے سکے گی. اس کی چھوٹی معصوم بہن اس شخص کی باہوں میں. پہلے تو وہ ان کو وحشت سے دیکھتی رہی, پھر تیزی سے آگے بڑھی. سامہ نے صبح کو اتارا. اسے جیسے شرمندگی ہوئی. بے شک وہ بیوی تھی, مگر سمرن کا چہرہ دیکھ کر اس کو لگا اس نے جیسے بہت بڑا گناہ کر دیا. آپ آ گئی؟ صبح بہت آہستہ سے بولی تھی. سمرن بھاگتے ہوئے آئی اور پھرتی سے گھٹنوں کے بل بیٹھ کر اسے خود میں بھینچ لیا. میری جان, میری زندگی. اس کے چہرے پہ تکلیف کے آثار نہیں دیکھ پائی تھی اور نہ ہی اس کے بازو پہ لگی پٹی. بس وہ اپنی تشنگی بھرے دل کو سیراب کر رہی تھی, اس پر اتنا اپنا پیار لٹا رہی تھی. میری زندگی, میری بہن, میری چاند. صلاح الدین بھی اس کے پیچھے باہر آیا. وہ سب بھی آئے. سامہ کا حلق سوکھ گیا. موشم, تم ٹھیک تو ہو؟ سمرن رو رو کر اس کو چھو کر جیسے یقین کر رہی تھی. بولو نا نوری, تم ٹھیک ہو, بول کیوں نہیں رہی؟ پاٹ چہرہ لیے نوری اپنی دیوانی سی بہن کو دیکھ رہی تھی. موشم ایزی. صلاح الدین اس کو پاگلوں والی حرکت دیکھ کر ڈر گئی. خانم کی نظریں اسامہ پر گئی تو تڑپ اٹھی. وہ لب کاٹے سر جھکائے کھڑا تھا. وہ اس وقت انہیں قابل رحم لگ رہا تھا. دین, آپ اسے دیکھیے. وہ نور کو چھوڑ کر اس کی طرف جھپٹی تھی اور اس کا گریبان پکڑا کر چیخ پڑی. اس کا انداز دیکھ کر سب کو جھٹکا لگا. انہیں سمرن سے یہ توقع نہیں تھی. میری بہن کے ساتھ کیا کیا تم نے؟ جواب دو. اس کے چیخنے پر صبح نے سر اٹھا کر ان دونوں کو دیکھا. صلاح الدین نے اس کا ہاتھ پکڑا. تم ٹھیک ہو نا بیٹا؟ دین نے اس کے سر پہ ہاتھ رکھا اور وہ ہراساں ہو کر اسے پھر آپی کو دیکھنے لگی جو اسامہ پہ چلا رہی تھی. یہ تمہارے بازو میں کیا ہوا؟ سمرن دین کی آواز پر چونکی. پھر صبح کا بینڈیج کیا بازو دیکھ کر وہ تڑپ اٹھی. نوری, یہ کیا ہوا؟ یہ شخص نے کیا, اس ذلیل آدمی نے. بول کیوں نہیں رہی ہو؟ نوری, آپی آ گئی, ڈرو مت. وہ اس کے پاس آ کر گال کو تھام کر اسے تسلی دیتے ہوئے بولی. اسامہ بتاؤ کیا ہوا بچی کے ساتھ؟ خانم نے نہ چاہتے ہوئے بھی اس سے سختی سے پوچھا. اسامہ کا دل کیا یہاں سے بھاگ جائے, مگر اس کے تو قدم جیسے جم گئے. سمرن نوری کو بالکل خاموش پا کر تیش کے عالم میں تیزی سے اٹھی اور اس کے چہرے پہ تھپڑ دے مارا. سب کے منہ سمرن کے اس ریاکشن پہ کھلے کے کھلے رہ گئے, جبکہ صبح تڑپ اٹھی. آپی. اسامہ بالکل ساکت رہا اور کوئی رد و عمل نہ دکھایا. وہ اسی چیز کی توقع کر رہا تھا. موشم. صلاح الدین آگے بڑھنے لگا کہ خانم نے آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ پکڑ کر روک لیا. بتاؤ مجھے, میری بہن کے ساتھ کیا کیا تم نے؟ بتاؤ. چھین لی نا میری بہن کی معصومیت, میں تمہیں جان سے مار دوں گی. ایک اور تھپڑ. صبح کو غصہ آ گیا. صلاح الدین سے اپنا ہاتھ تیزی سے چھڑواتی بھاگی اور سمرن کو دھکا دیا. وہ کیسے دیکھ سکتی تھی؟ وہ اسامہ کی بے عزتی برداشت نہیں کر سکتی تھی. اسے اسامہ ہر چیز سے زیادہ اہم تھا. سمرن کو جھٹکا لگا. نور کے اس اقدام پر وہ بے یقینی سے اپنی بہن کو دیکھنے لگی. آپ اسامہ کو نہیں مار سکتی. آپ ہوتی کون ہے اسامہ کو مارنے والی؟ وہ چیخ کر بولی تھی. نور. سمرن کا منہ حیرت سے کھل گیا, جبکہ اسامہ نے بھی جھٹکے سے سر اٹھایا تھا. نہیں ہوں میں کسی کے نور, کسی کی بھی نہیں, سوائے اسامہ کے. آپ لوگوں نے تو مجھے فضول کھلونا سمجھ کر پھینک دیا تھا. جان چھڑوا لی تھی آپ نے, اور مجھے رکھا کس نے تھا؟ چکی نے, یعنی میرے ہسبینڈ نے. یہ اچھا ہے, آپ برے ہیں, سب برے. اس نے مجھے آپ سب کی طرح نہیں نکالا گھر سے. وہ اپنی بات سے سب کو حیرت کے سمندر میں گرا رہی تھی. یہ بچی اتنا بول سکتی تھی؟ یہ 13 سال کی بچی کی اتنی زبان ہو سکتی ہے, اتنی سمجھ, اتنی عقل. نور صبح کیا بکواس کر رہی ہو تم؟ سمرن وحشت زدہ ہو کر چلائی تھی اور پھر اسامہ کو خون خوار نظروں سے دیکھا. میری بہن کو یوز کر کے اس کو ہم سب کے خلاف کر دیا. صلاح الدین, میں اپنی جان دے دوں گی اگر یہ شخص جیل نہیں گیا. اسامہ جیل نہیں جائے گا, جیل آپ سب لوگ جائیں گے. نور ان کے سامنے آتے ہوئے چینک کر بولی تھی. سمرن پاگل ہو کر اسے تھپڑ لگانے لگی تھی کہ اسامہ جو بالکل چپ کھڑا تھا سمرن کا ہاتھ پکڑ چکا تھا. دیکھیے, آپ بے شک مجھے ماریے, مگر پلیز اس پر ہاتھ نہ اٹھائیے. وہ بہت آہستگی سے بولتے ہوئے ان کا ہاتھ چھوڑ چکا تھا. چکی, تم کچھ کہہ کیوں نہیں رہے؟ آپ ہی نے تمہیں اتنی زور سے مارا. اس نے کچھ نہیں کیا, میں نہیں جانے دوں گی. وہ اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے اس کے ساتھ لگتے ہوئے بولی. آپ چلی جائیے آپی, آپ اپنی زندگی میں خوش رہیے. میں اسامہ کے ساتھ خوش ہوں. سمرن کو نور کے انداز نے پاگل کر دیا. وہ ایسی تو نہ تھی, یہ کر دیا اسامہ نے. نور, یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ سمرن کو سمجھ نہیں آ رہی تھی. سمجھ تو کسی بھی کھڑے شخص کو نہیں آ رہی تھی. نور, یہ شخص اچھا نہیں ہے. اس کو سمجھاتے سمجھاتے تھک گئی. بالآخر یہی جواز سوچا جس سے وہ قائل ہو جائے. آپ کا تو نہیں ہے نا آپی, میرا چکی ہے. اچھا ہے یا برا, صرف میرا چکی ہے. وہ رو کر زور سے بولی تھی اور خانم کو یہ بچی ہرگز نہیں لگی. انہوں نے منہ پہ ہاتھ رکھا, پھر مسکرائے. ان کے تو جیسے اپنا بچپن یاد آ گیا.
وہ بھی تو ایسی تھی، 14 سال کی عمر میں سب سے نڈر، سب سے مضبوط، اپنے بھائی کو سنبھالنے والی۔ تو آخر اس جنریشن کی لڑکی کیوں نہیں ہو سکتی؟ وہ اس کچھ کہنے لگی کہ صلاح الدین نے روکا۔ اسامہ پوچھ سکتا ہوں تم نے ایسا کیوں کیا؟ اس کے سختی سے باز پرس کرنے پر وہ فقط خاموش رہا۔ کیا کہتا؟ کہنے کو آخر رہ کیا گیا تھا؟ تم ابھی اسی وقت میری بہن کو طلاق دو گے، سن رہے ہو نا؟ سمرن بے بسی صرف چلا ہی سکی۔ چکی، مجھے یہاں سے لے جاؤ، چکی، اسامہ۔ وہ تیزی سے بستر سے اٹھی، اس کا چہرہ پسینے سے بھیگ چکا تھا، جبکہ سانسیں تیز ہموار چل رہی تھی۔ اس کا دل اتنا تیز دھڑک رہا تھا جیسے وہ باہر آ جائے گا۔ اس نے اپنے گلے میں اسامہ کے نام کا لاکٹ چھوا، آنکھیں برسنے لگی تھی۔ 6 سال بیت گئے اسے اسامہ سے الگ ہوئے، اور 6 سال اسے نیند نہیں آئی۔ اس نے جتنی بھی گولیاں، جتنے بھی طریقے آزمائے، یہ بھیانک خواب ہمیشہ کی طرح اس کی نیند توڑ دیتا۔ اس نے منہ پہ ہاتھ رکھا۔ چکی، وہ کہتے ہوئے اپنا سر تھام چکی تھی۔ مجھے زندگی سے نکال چکے ہو تو پھر کیوں آتے ہو؟ کیوں 6 سال سے مجھے پاگل کیا ہوا ہے؟ کیوں چین نہیں ہے تمہیں؟ تمہارے بغیر جینا چاہتی ہوں، مگر تم ایک آسیب کی طرح چمٹ چکے ہو۔ تم نے تو بس میری زندگی کو تنگ کرنے کی ٹھان لی ہے۔ اس نے جلدی سے اپنے آنسو صاف کیے۔ اسے وہ پل یاد آ رہا تھا جب سمرن اسے زبردستی کھینچے جا رہی تھی، اور وہ پاگلوں کی طرح اسامہ کی ٹانگوں سے چپک گئی کہ ایک دم اسامہ نے اونچی آواز میں روکا۔ رکیے آپ سب، مجھے بس 10 منٹ دے دیں دین بھائی، وہ ان کی طرف دیکھتے ہوئے بولا۔ اس کے لہجے میں نہ جانے کیا تھا کہ دین رک گیا۔ بھائی، بس تھوڑی دیر کے لیے صبح سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ نہیں، میں اب نہیں دوں گی اپنی بہن، میں ہرگز نہیں دوں گی۔ وہ اس کے مطالبے پر بل کھا کر رہ گئی۔ وہ اب نہیں کرے گی صبر، صبح کے معاملے تو ہرگز نہیں کرے گی۔ سمرن بیٹی صبر، جاؤ اسامہ اسے اندر لے کر جاؤ۔ خانم نے بھی اس کے لہجے میں بہت کچھ محسوس کیا تھا۔ اسامہ نے صبح کا ہاتھ پکڑا اور دین نے سمرن کا بازو۔ نہیں سمرن، تم میرے ساتھ چلو، اس کا بازو پکڑتے ہوئے بولا۔ نہیں جاؤں گی، میری بہن پھر غائب ہو جائے گی۔ اس نے میری بہن کے لیے ہماری محبت کو نفرت میں تبدیل کر دیا۔ یہ شخص قابل بھروسہ نہیں ہے دین، میری بات سنیے، مجھ پر نہیں تو میری معصوم بہن پر رحم کھائیے۔ وہ اس کے سینے سے لگی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ آغا جان جیت گئے، ان کو کہہ دیں وہ جیت گئے، اور میں ہار گئی۔ میں تو کب کی ہار گئی تھی، مگر انہوں نے مجھے کہیں کا نہیں چھوڑا۔ خانم سے رہ نہ گیا، بڑھ کر اسے دین سے الگ کر کے اپنے ساتھ لگایا۔ وہ ان کے ساتھ لگ کر پاگلوں کی طرح رو رہی تھی۔ بس میری جان مت رو، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ جبکہ دوسری طرف اسامہ اس کا ہاتھ پکڑ کر کمرے میں لے کر آ گیا اور اسے بٹھایا۔ ان کو بھیج دیں، مجھے نہیں جانا، مجھے کہیں نہیں جانا، میں نہیں جاؤں گی، یہ میرا گھر ہے، میں کہیں نہیں جاؤں گی۔ نورِ صبح ریلیکس، اونچی آواز میں اس کو روکتے ہوئے بولا۔ بات سنو میری، میں کچھ کہنے جا رہا ہوں، اسے دھیان سے سننا۔ تم جو بھی کہو اسامہ، میں سنوں گی، بس مجھے اپنا گھر، تم، گلشیر، گھوڑے، ٹی وی کچھ نہیں چھوڑنا، پلیز۔ اس کی بات پہ اسامہ کے دل کو کچھ ہوا۔ یہ سب تمہارا ہے ہی نہیں صبح، تمہاری اصلی فیملی وہ ہے، ہم تمہارے کچھ نہیں لگتے۔ وہ اب گھٹنے کے بل بیٹھا، جس دل سے کہہ رہا تھا وہ خود ہی جانتا تھا۔ دیکھو، جیسے غزل کو اس کے شوہر نے مارا تھا، میں بھی تمہارے ساتھ ایسا کرنا چاہتا تھا، مگر کر ہی نہیں سکا، کیونکہ تم صحیح کہتی ہو، میں ڈرتا ہوں پولیس سے، جیل سے۔ اسامہ، وہ حیرت سے منہ کھولے اپنے چکی کو دیکھنے لگی۔ یہ کیا کہہ رہا ہے؟ چپ رہو 1 سیکنڈ کے لیے۔ میں نے اس دن تم سے جھوٹ کہا تھا، تمہاری آپی تمہارے لیے دیوانی ہے، انہیں تمہاری فکر ہے۔ بیچ میں صبح نے ٹوک دیا۔ جھوٹ بول رہے ہو تم، اس لیے کہہ رہے ہو تمہیں وہ جیل لے جائیں گے؟ نہیں اسامہ، وہ نہیں لے کر جائیں گے، میں ارشد بھائی سے بات کروں گی، تم نے کچھ نہیں کیا، تم بہت اچھے ہو۔ وہ اس کے سہمے ہوئے دل کو تسلی دے رہی تھی، یا اپنے، وہ نہیں جانتی تھی، بس اپنے دل کو تسلی دینی تھی۔ صبح، میں اچھا نہیں ہوں، میں سچ کہہ رہا ہوں، ان گندے والے انکل نے واقعی تمہاری آپی پر ظلم کیے۔ اس کے بعد دین بھائی اچھے تھے، وہ تمہاری آپی کو اپنے ساتھ لے گئے، ورنہ تمہاری آپی مر جاتی، اور میری شادی تمہارے ساتھ اسی لیے ہوئی ہے کہ میں بھی تمہیں ماروں، مگر تم نے ایسا نہیں کیا، تم بہت اچھے ہو۔ وہ اپنی باتوں سے اس کا دل ڈبا رہی تھی۔ وہ کسی بھی لمحے کمزور نہیں پڑا تھا، مگر آج وہ پڑھ رہا تھا۔ اسے اپنی کمزوری اکھاڑ کر پھینکنی تھی۔ وہ صبح کی معصومیت چھین نہیں سکتا تھا، وہ خود غرض بن کر اس کے رشتوں سے دور نہیں کر سکتا تھا۔ اس کے ساتھ کو کچھ ہوا تو قسمت میں لکھا وہ ہاتھ پہ دھرا بیٹھ گیا، مگر وہ صبح کو اس کی زندگی سے کھیلنے نہیں دے گا۔ اسی لمحے وہ سخت پڑ گیا۔ سمجھ نہیں آ رہی میری بات؟ نہیں ہوں اچھا، میں تم سے نفرت کرتا ہوں، میری مجبوری تھی تمہیں رکھنا، اب تمہارے گھر والے آ گئے ہیں تو بس جاؤ، کیوں میرے گلے پڑ گئی ہو؟ نور ساکت ہو گئی۔ اسامہ، اسامہ، اسامہ اس کے یہ کہنے پر ایک بار پھر وہ کمزور پڑ رہا تھا۔ اس نے اٹھ کر تیزی سے لیمپ پھینکا اور ڈر گئی۔ نام بھی مت لو میرا، سمجھی؟ نہیں لگتا تمہارا کچھ، جھوٹ بولا تھا تم سے بدلہ لینے کے لیے، یہ سب ڈھونگ کیا تھا۔ اگر تم چاہتی ہو صبح میں تم پر ہاتھ نہ اٹھاؤں تو ابھی اسی وقت یہاں سے چلی جاؤ۔ لہجے میں جتنی زمانے بھر کی سختی لا سکتا تھا وہ لایا تھا۔ کیوں جاؤں؟ ہسبینڈ ہو تم میرے، وہ اس کے لہجے کی پرواہ کیے بنا
اپنی زندگی کی خاطر چینک کر بولی، نہیں ہوں، کچھ نہیں، آئی جسٹ بلڈی ہیٹ یو، آئی جسٹ ہیٹ صبح، بس چلی جاؤ یہاں سے، اپنی زندگی کو آسان بناؤ اور میری بھی، چلی جاؤ۔ وہ چینک کر اس کے منہ پہ بولا تھا، نہیں جاؤں گی میں۔ یہ کیا پاگل تھی، وہ اس سے بھی زیادہ ضدی تھی، وہ ہار ماننے والوں میں سے بھی نہیں تھی، اس لیے اسامہ کو گہرا سانس لے کر کہنا پڑا، ٹھیک ہے میں جا رہا ہوں، اب میں تمہارے ساتھ ایک پل بھی نہیں رہ سکتا۔ وہ کہتے ہوئے کمرے سے نکل پڑا۔ صبح کو سمجھ نہ آئی، اور پھر جب کمرے میں اس کی غیر موجودگی کا احساس ہوا تو تیزی سے پیچھے مڑ کر بھاگی۔ چکی چکی، کیا تڑپ تھی اس کے لہجے میں، جیسے قیمتی متاع اس سے لٹ جائے گی، اور وہ قیمتی متاع اسامہ علی خان تھا۔ میرے دوست، آئی ایم سوری۔ دوسری طرف وحشت سے بھرپور، اچھا دوست، سپیڈ لگا کر نیچے آیا اور رک کر سمرن کو دیکھا جو خانم کے ساتھ کھڑی ان کے ساتھ لگی ہوئی تھی۔ اپنی منقوہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ پتہ نہیں وہ آپ کی بہن کہنا چاہتا تھا، مگر دل کی بات لبوں سے کیسے پھسل گئی۔ شاید ہجر کا عالم تھا کہ درد زبان پر آ گیا۔ دین اسے دیکھنے لگا۔ دین کی نظروں میں حیرت ہی حیرت تھی، زبان پہ تو جیسے تالے لگ گئے تھے۔ سمرن نے حقارت بھری نظروں سے نظریں پھیر لی، جیسے کہنا چاہ رہی ہو کہ چلے جاؤ یہاں سے، اور وہ اس کی حکم کی تابع داری کرتا وہاں سے ان کی نظروں سے اوجھل ہو گیا، اور ایسا ہوا جیسے کبھی ان کی نظروں کے سامنے نہیں آئے گا۔ اسامہ مت جاؤ، اسے قبل خانم روکتی، کیونکہ انہوں نے اس کی لال آنکھوں میں بے پناہ وحشت دیکھ لی تھی کہ صبح کی آواز پہ وہ سب مڑے، اور سمرن چل کر اس کے دوڑتے ہوئے وجود کو اپنے بازوؤں سے روک چکی تھی۔ تب وہ پاگلوں کی طرح اس کی گرفت سے نکلنے لگی، مگر جب اسامہ دروازے سے غائب ہو گیا تو وہ بے بسی سے پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ میرا فرینڈ چلا گیا آپی، میرا دوست چلا گیا، آپ نے میرا بیسٹ فرینڈ چھین لیا، میرا بہت اچھا ہسبینڈ چلا گیا۔ چکی پلیز آ جاؤ، میں تمہیں تنگ نہیں کروں گی، چکی۔ سمرن نے اس کے سر پر پیار کیا۔ میری جان بس کر دو، چکی چلا گیا آپی، چھوڑ ہی دینا مجھے۔ وہ اب ہوش میں آئی تو اس نے ٹائم دیکھا، رات کے 3 بج رہے تھے۔ سامنے اس کی چکی ڈال پڑی ہوئی تھی۔ سمرن تو یہ اس کے خریدنے پر حیران ہو گئی تھی، اور جاسمین تو اس کی وجہ سے اس کے کمرے میں سوتی نہیں تھی، نہ ہی کبھی اکیلے آتی تھی۔ اتنی ڈراؤنی شکل کو اپنے ساتھ رکھ کر نیندیں تھوڑی حرام کرنی تھی ان سب نے، مگر صبح کی تو جان تھی اس ڈال میں۔ کیا دیکھ رہے ہو، پھر جگا دیا نا، اب صبح کیا کریں؟ دوبارہ نیند آنے سے ہی رہی، اس کو بہت بار آزما چکے ہیں۔ وہ لیمپ آن کر کے اسے مخاطب ہوئی۔ ہمیشہ وہ اپنے درد، اپنی تنہائی، اپنے آنسو چکی کے ساتھ بانٹتی تھی، اور 6 سال سے وہ یہی کر رہی تھی۔ آج تک اس نے اپنا درد اپنے گھر والوں کو نہیں دکھایا، بس وہ تھی اور اس کا دوست چکی۔ نوڈلز بنائیے؟ آئی نو ٹائم عجیب ہے، مگر مجھے بھوک لگ رہی ہے۔ تم تنگ آ رہے ہوگے، چلو میرے ساتھ بڑی، اکیلے میں بور ہو جاؤں گی، تم باتیں کرنا۔ اس نے اٹھتے ہوئے اپنے بالوں کا ہائی بن بنایا اور اپنی شرٹ اور پاجامہ سمیت چکی کو اٹھائے دروازہ کھول کر نیچے آئی، اور جیسے ہی اس کا دروازہ بند ہوا کوئی بالکنی سے اندر داخل ہوا جیسے وہ پہلے سے کھڑا تھا۔ اس نے اپنے منہ پہ ماسک اور کالے کپڑے پہنے تھے، مگر اس سب کے باوجود اس کی رولکس سے نکلتا ایس الفابیٹ بالکل صحیح نظر آ رہا تھا۔ اس نے اپنا کام 2 منٹ میں کیا اور پھر اسپائڈر مین کی طرح بالکنی سے غائب۔ وہ سیڑھیاں دبے قدموں سے نیچے اتری، پھر اس نے چکی کو دیکھا۔ دعا کرو وہ ہٹلر کی نانی نہ اٹھ جائے، پھر تو بس صبح کی شامت اور تم ہنسنے نہ شروع ہو جانا۔ وہ اس کو کہتے چل کر کچن کی طرف مڑ گئی، پھر مڑنے لگی کہ صلاح الدین کی آواز پہ اسے رکنا پڑا۔ ہاں جی، کیا چوری ہو رہی ہے؟ اور چکی صاحب بھی کیا کر رہے ہیں آپ کے ساتھ؟ وہ بالکل تیار، یونیفارم پہنے، ڈسپرین کی گولی لے رہا تھا، جبکہ دوسرے ہاتھ میں فائر کی فیڈر تھامی ہوئی تھی جس میں دودھ تھا۔ سمرن نے بھیجا ہوگا دودھ گرم کرنے کے لیے۔ آپ اس وقت؟ آپ کی تو کوئی فلائٹ نہیں تھی؟ وہ اپنی سٹپٹائی ہوئی انداز کو مٹاتے ہوئے سنبھل کر بولی، بس جو قطر کے شہزادے صاحب ہیں وہ شیڈیول پہ تو چلنے سے رہے، ان کا جب دل چاہے گا اپنے پرائیویٹ پلین کو اڑانے کو کہیں گے، ہم حاضر۔ امیرلڈ آنکھوں میں تھکن جبکہ انابی لبوں پہ مسکراہٹ۔ آخر صلاح الدین تھا، کیسے اپنی تھکن بتاتا؟ اوہ اس وقت نہیں، 5 بجے کی فلائٹ ہے، لندن جانا ہے۔ اور سر درد ٹھیک ہے آپ کا؟ ہاں بس بڑھاپا آ گیا۔ او پلیز، 30 سال کی ہیں اور بڑھاپا؟ زیادہ بنو مت، آئی بڑی بڑھاپے والی۔ ویسے آپ کی لاڈلی اٹھ گئی؟ ہاں، اور سمرن میڈم مجھے سی آف کرنے کے بجائے میری بیٹی کو سلا رہی ہے۔ آپ ہی کو تو رہنے دے، ایسی نو فیلنگز والی بیوی کے ساتھ کیسے رہ رہے ہیں؟ ہمت ہے بھئی آپ کی۔ وہ اس کی بیچارگی لیے چہرے پر تاثر سے سر ہلاتے ہوئے بولی، جبکہ وہ گھرتے ہوئے ہنس پڑا۔ میں کیا کہہ سکتا ہوں، میں تو اپنا دل دے چکا ہوں اس کو۔ نور صبح مسکرائی۔ آپ ایک آئیڈیل شوہر ہیں۔ دین مسکرایا، اس میں کوئی شک نہیں۔ ناٹ ایٹ آل، بس آپ جائیے، اس سے پہلے آپا جی ہنگامہ نہ کر دیں۔ دین چل کر اس کے پاس آیا۔ خیال رکھنا اپنا بھی اور میری قلب کا بھی، میں جب موجود نہیں ہوتا تو اپنا ہوش بھول جاتی ہے، ان کو تو میں سنبھال لوں گی، آپ فکر نہ کریے۔ وہ ہنس پڑا اور اس کے بال بگاڑے۔ تھینکس جوٹی بھائی،
وہ اپنے بال ٹھیک کرنے لگی۔ کتنے اچھے ہیں، ایک وہ اللہ کرے اس سے بھی نیند نہ آیا کرے جس طرح مجھے نہیں آتی۔ خود اس گل شیر کے ساتھ کتنے مزے کر رہا ہوگا اور میری برائی بھی خوب ہو رہی ہوگی، بلکہ نہیں، اسے تو میں یاد بھی نہیں ہوں گی۔ ظاہر ہے کافی سال بیت چکے ہیں، اب تو لازمی بھول گیا ہوگا۔ اس نے کاؤنٹر پہ اپنی چکی ڈال رکھی اور نوڈلز کا پیکٹ دراز سے نکالنے لگی۔ وہ جب اٹھتی نوڈلز روز 1-2 نوڈلز لازمی کھاتی، پتہ نہیں اسے کیا ہوتا، شاید کھانے سے نیند آ جائے، مگر پھر بھی کوئی اثر نہیں ہوتا تھا۔ وہ پیکٹ نکالنے لگی جب ٹھہر گئی۔ اس پہ ایک نوٹ لکھا ہوا تھا، ہاتھ مت جلانا کیونکہ یہ تمہارے نہیں میرے ہاتھ ہیں۔ اس نے جلدی سے مڑ کر ادھر ادھر دیکھا، جیسے نوٹ چپکانے والا بندہ کہیں آس پاس کہیں ہوگا۔ چکی، یہ کیا ہے؟ یہ کس نے بھیجا ہے؟ اور وہ ڈال کیا کہتا؟ جو بات تھی اس پہ ایک ایسے سوال، بے وقوفانہ سوال۔ ضرور آپ ہی ہوں گی، ابھی بھی دین بھائی کو بولا ہوگا یا سونے سے پہلے نوٹ چپکا دیا ہوگا۔ ویسے کتنی گندی رائٹنگ ہے سے لکھا ہے، لیکن اس طرح لکھنے کی کیا ضرورت تھی؟ میں ان کی بات سمجھ جاتی۔ اس نے نوٹ اتارا اور پھر ڈسٹ بن میں پھینکا۔ وہ پیکٹ اٹھا کر اپنی یاد تازہ کرنے لگی۔ اسامہ، اسامہ، وہ سو رہا تھا۔ جب نور بستر سے اٹھ کر صوفے کی طرف آئی اور اسے جھنجھوڑنے لگے، اسامہ نے برا سا منہ بنایا۔ کیا ہے، سونے دو، مجھے بھوک لگ رہی ہے، میرا نوڈلز کھانے کا دل چاہ رہا ہے۔ اس نے کوئی رسپانس نہیں کیا تو اس نے اسامہ کا کمبل کھینچا۔ کیا تکلیف ہے؟ وہ غصے سے اپنی مندی آنکھوں کو کھولتے ہوئے بولا۔ مجھے بھوک لگ رہی ہے، میں کیا کروں؟ اسے ختم بھی تو کرنی ہے۔ جاؤ اس وقت بلکنی سے چھلانگ لگا لو، ساری بھوک اڑ جائے گی۔ وہ اب کروٹ لے چکا تھا۔ میں کیوں لگاؤں؟ تم لگاؤ، بلکہ آپ سے مدد مانگ کر میں نے بہت بڑی غلطی کی۔ میں تو بھول گئی، چکی صاحب، اور اللہ نے مجھے ہاتھ پیر دیے، میں خود بنا لوں گی۔ ہاں جاؤ، وہ بڑبڑایا۔ اس نے دانت پیس کر کوشن اٹھا کر زور سے اس کے سر پر مارا اور پھر میڈم کچن میں آ کر پہلے کے 15 منٹ نوڈلز ڈھونڈتی رہی۔ اس کے بعد پھر پتیلا اٹھایا تو باقی سارے برتن اس کو نکالتے وقت گرے۔ اوف! پھر میڈم نے پانی بھرا، اس میں نوڈلز ڈالے اور یاد آیا ماچس سے اسٹوو آن کرنا تھا۔ اس میں بھی جاری صاحبہ کامیاب ہوئی۔ اس کے بعد 1 منٹ تک ویٹ کرتی رہی، مگر پھر کتے کے بھونکنے کی آواز پر صبح میڈم کے ہاتھ سیدھا ڈر کے مارے پتیلے پہ لگا اور جلن کے مارے صبح کی چینخیں، اور پتیلا بھی کیسے برداشت کرتا وہم کی چینخیں، وہ بھی ہاتھ لگنے کے باعث نیچے گر گیا۔ پھر جی اسامہ دی چکی کی انٹری ہوئی اور پھر اسے لاؤنج میں لا کر ٹام صاحب جیری صاحبہ کو لیکچر دینے لگے۔ کس نے کہا تھا نوڈلز بنانے کو؟ وہ اب اس کے ہاتھوں پر مرہم لگا رہا تھا۔ تمہیں کہا تھا میں نے، مگر تم نے خود ہی کہا جاؤ یہاں سے خود کرو۔ میں نیند میں ضرور تھا مگر اتنا دماغ کام کر رہا تھا۔ میں نے بلکنی پہ جمپ لگانے کو کہا تھا۔ وہ رو رہی تھی کیونکہ جلن بھی تو زیادہ تھی، مگر اسامہ کی بات پہ وہ اسے گھورنے لگی۔ کیوں لگاتی؟ تم خود لگاتے۔ اسامہ کے چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی۔ سب کو رلانے والی آج خود رو رہی ہے۔ آپ فکر نہ کریے، آپ کو بھی خوب رلاؤں گی، اور وہ بھی جلد ہی۔ اور وہ واقعی اسے چھوڑ کر رلا چکی تھی، مگر وہ بے خبر تھی۔ اس نے نوڈلز بنائے اور پھر دین اور سمرن کی آوازیں آئی۔ دین اسے گڈ بائے بول کر چلا گیا تھا۔ نور صبح کے چہرے پہ مسکراہٹ آئی کہ کیسا گڈ بائے ہوگا، وہ اچھی طرح جانتی تھی۔ پھر اس نے خود کو چکی کی نظریں پاتے ہوئے دیکھا۔ نہیں، میں ایسا نہیں سوچ رہی، مجھے ایسے مت دیکھو گندے، وہ گھور کر کہتے ہوئے کانٹوں سے نوڈلز کو ہلانے لگی۔ پھر اس نے سمرن آپی کی نظریں پاتے ہوئے سر اٹھایا تو پھر اس کی شرارت مسکان کھل کر آئی۔ سمرن خود اسی کی طرح لمبی شرٹ اور بلو ٹراؤزر میں ملبوس اس کی نظروں کو گھورتی اندر داخل ہوئی۔ گڈ بائی ہو گیا؟ تم بدتمیز جان بوجھ کر یہاں تھی نا؟ سمرن کی گھوری کو خاطر میں لائے بغیر وہ سمرن سے ہنستی بولی۔ نہیں تو، میں اور چکی تو نوڈلز کھانے آئے تھے۔ کیوں چکی؟ ایک تو تمہاری ڈال، اف خوف آتا ہے، پتہ نہیں رات تک بھی تم اسے اپنے ساتھ کیسے رکھتی ہو۔ میں آپ کی طرح ڈرپوک تھوڑی ہوں، اور ویسے بھی 6 سال سے میرے ساتھ ہے، ڈر کیوں لگے گا؟ کیوں چکی؟ سمرن نے نظریں گھمائی اور اپنے بالوں کو جوڑے کی شکل میں لپیٹتی فریج کھول کر پانی کی بوتل نکالنے لگی۔ سو گئی صفو؟ سمرن نے بوتل کا کیپ کھولا۔ ہاں، آج پتہ نہیں کیوں شور کر رہی تھی، شاید دین تیار ہو رہے تھے یا ان کا فون بج اٹھا تھا، اسی وجہ سے اٹھ گئی۔ بابا کی جان کو پتہ چل گیا بابا جا رہے ہیں۔ بس کریے، زیادہ بھولی نہیں ہوں میں، وہ معنی خیزی سے بولی۔ سمرن نے گھورا اور زور سے کمر پہ ہاتھ مارا۔ بہت زیادہ نہیں چل آئی تمہاری زبان؟ زبان تو شروع سے چلتی تھی، میری غور اب کر رہی ہیں۔ اف صبح، یار گردن میں درد ہو رہی ہے آج، میری دل کر رہا ہے صبح یونی سے چھٹی لے لوں۔ وہ اب سٹول پہ اس کے ساتھ بیٹھتے ہوئے بولی۔ کر لیں آپ، کندھے جھکا کر وہ اپنے گلے کی چین کو چھونے لگی، مگر اس نے اسامہ کا لفظ بڑی مہارت سے چھپا لیا تھا تاکہ آپ ہی نہ دیکھیں۔ سمرن نے آج تک اس کا لاکٹ نہیں دیکھا تھا، وہ کافی لمبا بھی ہو جاتا تھا اور چھوٹا بھی، اور سمرن کو صرف اتنا لگتا اس نے چین پہنی ہوئی ہے۔
ہائے دین بھائی کب تک آئیں گے؟ مجھے ہارس رائڈنگ کرنی ہے ان کے ساتھ۔ 5 دن کی تو بات ہے، ویسے میں تو ابھی سے انہیں مس کرنے لگی ہوں۔ وہ 5 دن کی بات کر رہی تھی جبکہ وہ 2190 دن تک اسے مس کرتی رہی۔ ہاں وہ گنتی تھی، ایک ایک دن جب گزر جاتا تو وہ گنتی، اور وہ مس کر رہی تھی، مگر اس نے اپنی بات دل تک رکھی۔ صفو جان کو دیکھا؟ ہاں ضرور، مگر خدارا اس چکی کو نہ لے کر جانا۔ اوف آپی آپ نہ، میرے دوست کے پیچھے پڑی رہتی ہے، یہ کچھ نہیں کرتا، بس اس کی شکل ڈراؤنی ہے۔ ہاں ضرور، صفو کو پھر اٹھانا اور تم ہی سلانا۔ اللہ رہنے دے، واقعی اس کو دیکھ کر میں بے قابو ہو جاؤں گی۔ میں اور چکی تو اب جا رہے ہیں۔ خبردار جاسمین کو اس وقت تنگ کیا نہیں کرتی صبح، میں سیریس ہوں، اگر ایسا ہوا تو بہت مار کھاؤ گی۔ اچھا اچھا۔ وہ چلی گئی اور سمرن اپنی بہن کی پشت کو جاتا ہوا دیکھنے لگی۔ آہا، وقت اتنا تیزی سے گزرا تھا کہ پتہ ہی نہیں چلا۔ صلاح الدین کو یہاں قطر کے شہزادے نے ایز اے پرائیویٹ پائلٹ کی آفر دے دی، جو اس نے سمرن کے مشورے کے بعد آفر قبول کر لی، کیونکہ سمرن جلد از جلد صبح کو اس ماحول سے نکالنا چاہتی تھی۔ وہ مزید صبح کو اس حالت میں نہیں دیکھ سکتی تھی جس نے سارا دن رو رو کر خود کو ہلکان کر رکھا تھا۔ بس اسامہ اس کا دوست چلا گیا، بالآخر وہ خانم کے کہنے پر اسے اپنے ساتھ لے گئے۔ دوسری طرف خانم نے آغا جان کو بس اپنے کمرے تک رہنے کی سزا دے دی، اس کے علاوہ وہ کہیں باہر نہیں جائیں گے، ورنہ وہ اس گھر سے جا سکتے ہیں، ان کو کوئی نہیں روکے گا، مگر ان کے حکم کا اب کوئی پابند نہیں۔ وہ کینیڈا میں اپنا سارا بزنس وائنڈ اپ کر کے یہاں شفٹ ہو گئی۔ بلال کو بھی کیا اعتراض ہونا تھا، وہ اور اس کے بہن بھائی سمیت یہاں حویلی آ گئے۔ آغا جان کو یہ سب واقعی لمحے میں توڑ کر رکھ گئے۔ ان کے بہن کے ساتھ ساتھ ان کے بچوں نے بھی ان سے منہ موڑ لیا، اور وہ یہ صدمہ برداشت نہ کر سکے اور اپنی بہن سے معافی مانگ کر اس دنیا سے چل بسے۔ خانم کو دکھ تھا، مگر وہ بھی کیا کرتی، بات اب انصاف کی آ گئی تھی۔ دین اور سمرن نوری سمیت دوحہ شفٹ ہو گئے۔ سمرن خوش تھی، اب اس کی بہن اس کے ہاتھوں میں ہے، پھر بھی وہ ڈرتی تھی، پتہ نہیں کیوں۔ وہ نور سے ایسے سوال پوچھتی جس سے پتہ چل سکے کہ آیا نور ابھی تک معصوم ہے کہ نہیں، اور جب اس سے پوچھا تو نور چینک کر اس کو چپ کروا دیتی۔ سمرن کو شروع سے تسلی نہیں تھی کہ نور معصوم ہے، مگر وہ تھی بالکل شیشے کی طرح معصوم، صاف شفاف، اور یہ چیز اسامہ کے کردار کی پختگی ظاہر کر رہی تھی۔ وہ ایک پوش علاقے میں رہتے تھے۔ سمرن نے اپنی پڑھائی پھر سے جاری کر دی۔ اس دوران وہ امید سے ہو گئی تھی، مگر ذہنی تناؤ کے باعث اس کا مس کیریج ہو گیا۔ شروع میں تو وہ پریشان رہی، نور بھی اپنی آپی کو اتنا بیمار دیکھ کر پریشان ہو گئی تھی، پھر اس نے رونا چھوڑ دیا، آپی سے لڑنا بند کر دیا، جو اس کا روز کا معمول تھا۔ وہ اب نارمل ہو چکی تھی، مگر بظاہر اندر سے وہ جتنی ٹوٹی ہوئی تھی وہ اچھی طرح جانتی تھی۔ ان کے ساتھ ان کے نیبر میں ایک کام والی تھی، مسز لبنہ، اور ان کی 2 سال کی بیٹی جیسمین۔ وہ بہت اچھی اور بہت ملنسار عورت تھی۔ انہوں نے سمرن کے گھر میں کام کا پوچھا، جس پر سمرن راضی ہو گئی، کیونکہ وہ خود بھی پڑھ رہی تھی اور نور صبح بھی چھوٹی تھی۔ ایسے میں ایک بڑے گھر کو سنبھالنا بھی دشوار تھا، اور پھر سال گزرنے کے بعد نور صبح بڑی ہوتی گئی، لبنہ اور جیسمین کے ساتھ خوب اٹیچ ہو گئی، اور پھر اس کا سارا دھیان پینٹنگز اور پڑھائی میں لگا رہنے لگا۔ وہ اسامہ کو بھلانا چاہتی تھی، مگر بھلا نہیں پا رہی تھی، یہ اس کے بس میں نہیں تھا، کیونکہ وہ بھلائے جانے والا تھوڑا ہی تھا، وہ تو جیسے اس کے دل میں بس گیا تھا، اور جو دل میں بس جاتے ہیں انہیں دل سے نکالنا بے حد کٹھن ہے۔ سمرن اور دین کی بھی اس عرصہ کوئی اولاد نہیں ہوئی، مگر وہ خوش تھے اپنی زندگی میں۔ نور بھی ان کی محبت دیکھ کر خوش ہو جاتی۔ اس کا اپنے ماں بابا سے بھی کوئی کانٹیکٹ نہیں تھا، کیونکہ سمرن ناراض ہو گئی تھی۔ اسے امید نہیں تھی اس کے ماما بابا نور کو حوالے کر کے کراچی روانہ ہو جائیں گے، مگر دین چاہتا تھا وہ ان سے ملے، پر اسی بات پر ان کی جھڑپ ہو جاتی، پھر دین لڑائی نہ ہونے پر مزید بحث ترک کر دیتا۔ اسی دوران ایک واقعہ ہوا، ساتھ والے گھر والوں نے لبنہ بیگم پہ چوری کا الزام لگا دیا، حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں تھی، وہ سب غلط فہمی کی بنا پر ہوا، پر کون جانے اور کون سمجھے۔ دین نے بالآخر جیل سے انہیں اپنے ریفرنس کے تھرو نکالا، مگر وہ اتنا صدمہ برداشت نہ کر سکی، اور پھر ہارٹ اٹیک کے باعث اس دنیا سے رخصت ہو گئی، اور اپنی بیٹی جیسمین ان کے حوالے کر گئی، اور تب سے لے کر اب تک سمرن اور دین نے اسے اپنی بیٹی ہی بنایا ہوا تھا، اور یوں سارے واقعے 6 سال میں رونما ہوئے تھے، اور وقت تھما نہیں تھا، بس چلتا جا رہا تھا، اور اب بھی چل رہا تھا۔ ہاں اب کیا کرے، گولی کھاتی ہوں، شاید نیند آ جائے۔ صبح کمرے میں داخل ہوئی تو خود کلامی کے انداز میں کہتی، چکی کو اپنی جگہ بٹھایا اور بستر پہ آئی تو رک گئی۔ اس نے چٹ کو دیکھا جو ٹیبل پہ رکھا ہوا تھا، ساتھ میں چھوٹی سی چھری بھی تھی۔ اس نے جلدی سے اسے اٹھایا۔ میری نیندوں کو اڑا کر تم کیسے سو سکتی ہو؟ یہ کیا، یہ ہے کون؟ وہ کہہ کر تیزی سے بلکنی کی طرف گئی جو بند تھی۔ اس نے جا کر جلدی سے ساری لائٹس آن کی، پھر نوٹ کو دیکھا، پھر چکی کو۔ یہ کس نے بھیجا ہوگا؟ پھر دوبارہ سے اسٹیکی نوٹ کو دیکھا، اتنی گندی رائٹنگ سے لکھا ہے کہ وہ اس کی رائٹنگ کو بھی نہ پہچان لے۔
یہ جیسمین کی بچی ہوگی مجھے ڈرانے، لیکن میں اپنے چکی سے تھوڑا ڈرتی ہوں۔ کیوں چکی؟ وہ تمہیں نکالنا چاہتی ہے مگر میں تمہیں نہیں نکالوں گی۔ اس نے چٹ کو مروڑ کے ڈسٹ بن میں پھینکا، پھر ٹائم دیکھا بھی نماز میں بہت ٹائم ہے، پھر کیا کیا جائے۔ اس نے جلدی سے ٹی وی آن کر دیا اور اپنے فیوریٹ کارٹون ڈوریمون لگا دیا۔ لالا 6 سال ہو گئے مگر آپ نے ٹی وی میں نیوز چینل نہیں لگایا۔ بس یا تو ہارر فلم یا پھر جو صبح صبح بی بی کارٹون دیکھتی تھی آپ وہیں دیکھتے ہیں۔ کون کہہ سکتا ہے اتنا بڑا ٹائکون گھر میں آ کر کارٹون دیکھتا ہے؟ ساما نے اپنی گلاسز ٹھیک کیے۔ وہ اس وقت براؤن شلوار قمیض میں ملبوس کافی کا گلاس تھامے ڈوریمون دیکھ رہا تھا۔ جب گلشیر جو اسے فائلز کے بارے میں بتانے لگا اسے ٹی وی پہ متوجہ پا کر بولے، بغیر نہ رہ سکا۔ ساما نے چونک کر اسے دیکھا، پھر کھل کر مسکرایا تھا۔ جو مسکراہٹ اس کی 6 سال غائب ہوا کرتی تھی اب ہر وقت اس کے چہرے پہ ہوا کرتی تھی۔ کوئی سوچ نہیں سکتا تھا آج کے اسامہ میں اور 6 سال کے اسامہ میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ کہاں وہ ہر بات میں غصہ ہو جاتا تھا، اب تو کوئی کچھ کہے اسامہ کو غصہ آئے ناممکن۔ یار دیکھو نا کتنے مزے کا ہے، اب دیکھنا یہ نوبیتا رو کر کچھ مانگے گا ڈوریمون سے کیونکہ اس نے شیزوکا کو امپریس کرنا ہے۔ ویسے کاش میرے پاس بھی کوئی ڈوریمون ہوتا، میں اسے گیجٹ مانگتا اور پھر آپ صبح بی بی کے پاس چلے جاتے۔ گلشیر شرارت سے بولا۔ وہ گڑبڑایا، نہیں تو؟ اور یہ صبح کا ذکر کہاں سے؟ او لالا بس کر دیں، اب تو رہنے دے کہ کہاں سے ذکر، آپ کی باتوں میں انہی کا ذکر ہوتا ہے۔ تم کیا پوچھنے آئے تھے؟ وہ اس کی شرارت بھرے لہجے کو نظر انداز کرتا بات بدلتے ہوئے بولا، کچھ نہیں، یہ آپ نے 3 فائل منگوائی تھی، ایک منیر کی، ایک صغیر کی اور ایک منشا میڈم کی۔ لاؤ دکھاؤ۔ بڑی جان سے بات ہوئی؟ وہ اور بڑی امی ٹھیک ہے؟ مورے صلاح الدین اور سمرن کے ساتھ قطر نہیں گئی، وہ حویلی رہنا چاہتی تھی کیونکہ وہ اسامہ کو ایسا ہارا ہوا ٹوٹا ہوا نہیں چھوڑ سکتی تھی۔ ایک بیٹا تو سکھ میں تھا مگر دوسرا اس لیے وہ راضی نہیں ہوئی جانے پر۔ ردا خانم بھی ان کی بات سے متفق تھی، اس لیے انہوں نے بھی ان کے فیصلے کی حامی بھری، اور اب اسامہ ان دونوں کا پوچھ رہا تھا جو بلال اور ہیرا کے ساتھ عمرے پہ گئی ہوئی تھی۔ ہاں بڑی امی کا پاؤں اب ٹھیک ہے، صلاح الدین بھائی کو پتہ نہ لگے ورنہ وہ پریشان ہو جائیں گے، آلریڈی لندن گئے ہوئے۔ ہاں وہ میں بلال لالا سے بات کر چکا ہوں، اور باز لالا کا بھی میسیج آیا تھا، آپ نے نہیں اٹھایا۔ بازی کا میسیج آیا تھا؟ جی وہ کہہ رہے ہیں آپ کب آئیں گے، فون بھی نہیں اٹھا رہے، میری ڈگری ختم ہونے والی ہے۔ اف ایک تو ڈگری اس کی 2 ہفتے بعد ہے، بلا اب رہا ہے۔ ساما نے گلاسز اتار کر آنکھیں مس لیں۔ آسٹریلیا بھی تو بہت دور ہے لالا، میں نے کیا پیدل چل کر جانا ہے، ایک فلائٹ لینی ہے، میں وہاں حاضر۔ ہاں یہ تو ہے، اچھا آپ دیکھیے میں دیکھ کر آؤں آپ کے صبح کی میٹنگ کے سوٹ تیار ہے کہ نہیں؟ ہاں جاؤ۔ وہ فائل کو دیکھنے لگا، پھر بور انداز میں اس نے ٹیبل پہ پھینکی کہ بعد میں دیکھ لے گا۔ اس نے پھر سے ٹی وی کے ریموٹ سے آواز اونچی کر دی۔ جیسمین اسکول کے یونیفارم میں ملبوس نیچے آئی۔ سمرن نور صبح کے کہنے پر آلو کے پراٹھے بنا رہی تھی جبکہ وہ سفائر کو اپنی گود میں سیریلیک کھلا رہی تھی۔ جیسمین کو دیکھتے ہی صبح نے گھورنا شروع کر دیا۔ وہ ٹھٹک کر صبح کو دیکھنے لگی، پھر اسے سلام کرتی بیٹھ گئی۔ آپ ہی کیا بنا رہی ہیں؟ جانو پراٹھے کھاؤ گی؟ نہیں آپ ہی لیٹ ہو رہی ہوں، وین آ جائے گی۔ وہ رک گئی، صبح ابھی بھی اسے گھور رہی تھی۔ وہ جوس گلاس میں ڈالنے لگی۔ آپ ایسے کیا دیکھ رہی ہیں نوری آپی؟ دیکھنا کیا ہے میں نے، لیکن جو تمہارے ارادے ہیں نا بتا رہی ہوں کامیاب نہیں ہو پاؤ گی۔ میں نے ایسا کیا کیا؟ وہ حیرت سے جوس کو لبوں سے نکالنے لگی۔ یہ تو تم اچھی طرح جانتی ہو ہے نا صفو جانو، ماسی ٹھیک کہہ رہی ہے نا؟ وہ ہاتھ سے صبح کی لمبی لٹ کو اپنی مٹھی میں قید کر چکی تھی اور اس کی مٹھیوں کو صبح نے اپنے لبوں سے چھو لیا۔ یہ لو جلدی سے کھاؤ، صبح تو ادھر ہی ہے، بعد میں دے دوں گی۔ سمرن تیزی سے آئی اور اسے پلیٹ میں پراٹھے ڈال کر بولی، صبح کیا کر رہی ہو، جلدی سے کھلاؤ اسے۔ میں کیا کروں، صفو جان کھا ہی نہیں رہی، نخرے کرتی ہے تو رکو مت، پھر ڈالو اس کے منہ میں، بعد میں روتی ہے۔ سمرن اس کی طرف آئی اور صفائی کی تھوڑی کو پکڑ کر اس کا منہ کھلوایا۔ وہ کھول تو چکی تھی مگر اپنی مٹھیوں والا ہاتھ منہ میں ڈال دیا۔ دیکھا؟ اچھا ٹھہرو میں آتی ہوں، شاید محترمہ برگر چپس پسند کرتی ہے، وہ نہ دے دے۔ صبح شرارت سے صفائر کو اٹھا کر اسے چومتے ہوئے بولی جبکہ چھوٹی بلی اپنا منہ صبح کی گردن میں گھسانے لگی۔ آپ لوگ ناشتہ کریے، میں ان میڈم کو باہر لے کر جاؤں، ہچکیاں لینے شروع کر دی ہیں آپ ہی۔ ٹھیک ہے۔ وہ چلتے ہوئے اسے احتیاط سے اٹھاتی باہر سوئمنگ پول کے پاس لے گئی۔ سنو جانو، بڑی ہو جاؤ پھر ماسی کے ساتھ سوئمنگ کرو گی نا؟ ایسے کیا دیکھ رہی ہو، ابھی پلیز مت سونا، تمہارے ساتھ ڈوریمون دیکھوں گی۔ آپ ہی کہیں باہر مجھے جانے دینے سے رہی، جبکہ وہ ٹکر صبح کے چہرے کو منہ کھول کر دیکھ رہی تھی اور ساتھ میں ہچکیاں بھی لے رہی تھی۔ اچانک اس کی پین میں فون بز ہوا۔ اس نے ایک ہاتھ میں سفائر کو پکڑا جبکہ دوسرے ہاتھ سے فون نکال کر کانوں سے لگایا۔ ہیلو، ہاں ربیکا،
کیا؟ مجھے پیپرز تو ختم ہو گئے ہیں. یہ کون سا ویک شروع ہو کر دیا ہے؟ اچھا سمیسٹر ابھی شروع نہیں ہوا. اوکے مطلب اسپورٹس ویک شروع ہونے والا ہے. صرف آرٹس کی کلاس اور اسپورٹس کلاسز ہوں گی. کب تک؟ 2 ہفتے. چلو ٹھیک ہے، 4 ہفتے میں کچھ فن ہو جائے. میرا نام لسٹ میں ڈال دو. ہاں اوکے اللہ حافظ. ہائے پھر سے یونی اسٹارٹ. سپو پھر سے ماسی بزی. وہ اس کو اٹھاتے منہ بناتے ہوئے بولی، جبکہ کوئی دور کھڑا اسے نظروں میں فوکس کیے مسکرا رہا تھا. یہ 4 ہفتے بہت حسین گزرنے والے ہیں. رات کو وہ سو رہی تھی جب کوئی چلتا ہوا اس کے کمرے میں داخل ہوا. اس کے ہاتھ میں کچھ تھا جو اندھیرے کے باعث نظر نہیں آ رہا تھا. وہ اب چلتے ہوئے اس پر جھکا ہوا تھا. اس نے صبح کے لمبے بال اس کے چہرے سے بڑی مہارت سے ہٹائے. صبح ہلکا سا مسمسائی. اس نے اپنی انگلی کے پوروں سے اس کے گال چھوئے. پھر پیسٹ کا ڈھکن کھولتے ہوئے اس کی ضبط کی ہوئی ہنسی تھوڑی سی چھوٹنے لگی، مگر خود پر قابو پاتے ہوئے وہ اپنا کام کرنے لگا، اور کام سے فارغ ہوتے ہی وہ کسی جن کی طرح غائب. تھوڑی دیر میں صبح نے اپنے منہ میں عجیب سا کچھ محسوس کیا. اس نے زبان سے کچھ چیک کیا تو کچھ عجیب چیز منہ میں پا کر تیزی سے بستر سے اٹھی اور تھوکتے ہوئے اپنے ہاتھ میں دیکھا. فلیور سے پیسٹ معلوم ہو رہی تھی. وہ چلتے ہوئے سیدھا واش روم کا دروازہ کھول کر سینک کی طرف جھکی، پاس شیشے کے لائٹس آن کی اور دیکھا پیسٹ جو کسی نے اس کے منہ میں ڈالی تھی. وہ نل کھول کر پانی اپنے ہاتھوں کے پیالے میں لیتے منہ میں ڈالنے لگی. پھر وہ رک گئی. یہ پیسٹ کس نے اس کے منہ میں ڈالی؟ جلدی سے تولیے سے منہ صاف کرتی وہ تیزی سے باہر کی طرف گئی اور کمرے سے باہر نکلی، اور چلتے ہوئے وہ سیدھا جیسمین کے کمرے کی طرف بڑھی. اس نے دروازہ کھولا تو وہ بڑے آرام سے سو رہی تھی. اس نے تیزی سے لائٹ آن کی اور چل کر اسے دیکھا. وہ بہت ہی گہری نیند میں سو رہی تھی. وہ گھور کر اسے دیکھتی رہی کہ کتنی ایکٹنگ کرتی ہے، مگر وہ واقعی بہت زیادہ ہی گہری نیند میں سو رہی تھی. اس کو مزید دیکھنے کا ارادہ ترک کر کے وہ واپس مڑ کر نیچے کچن میں جانے لگی، کیونکہ منہ کے ذائقے نے اس کا دل خراب کر دیا تھا. وہ چل کر اپنے کمرے میں داخل ہوا تو اپنے کمرے میں ایک نظر ڈال کر وہ اب اپنی بیگ اٹھا رہا تھا. اس کا سارا کمرہ صبح کی تصویروں سے بھرا ہوا تھا. صبح اپنی آئی پوڈ چھوڑ گئی تھی، اور وہ جب تنہا اکیلا گھر آیا تو بیڈ پہ لیٹتے ہوئے اس نے دیکھا صبح کا آئی پوڈ پڑا ہوا تھا. اس نے اپنی سرخ آنکھوں سے آئی پوڈ اٹھایا تھا اور اسے کھول کر دیکھا تو چونک پڑا. اس نے اپنے وال پیپر میں اسامہ کی تصویر لگائی تھی جس میں وہ اسموکنگ کر رہا تھا اور کسی سوچ میں گم لیپ ٹاپ میں مصروف تھا. اس نے جلدی سے آئی پوڈ کو کھولا اور پھر البمز میں اپنی بے شمار تصویریں دیکھی. یہ میری تصویر لیتی رہی، وہ بڑبڑایا. پھر اوپر سلائڈ کرتے ہوئے اس کی تصویریں آنا شروع ہو گئی. صبح کی سیلفی، اس کا معصوم شرارتی سا چہرہ ہر پوز بنائے بہت پیاری لگ رہی تھی. اس کو دیکھتے اسامہ کے چہرے پہ زخمی مسکراہٹ آئی اور آنکھوں سے نمی جو آنکھوں میں جمع ہوئی تھی بالآخر باہر آ گئی. میں تم سے تمہارا بچپن، تمہارے رشتے نہیں چھین سکتا تھا صبح. میں خود غرض نہیں بن سکتا تھا، کیونکہ بعد میں بھی تم نے مجھ سے نفرت کرنی تھی. ابھی سے کر لو، کم سے کم اتنی تکلیف تو نہیں ہوگی. مگر اسے ہو رہی تھی موت کے برابر تکلیف، اور یہ تکلیف اسے 6 سال تک اندر سے کھائے جاتی تھی. مگر اس نے مسکرانے کی دوا لے لی تھی. وہ اب مسکرا کر ہنس کر اپنے درد کو کہیں کونے میں چھپا لیتا تھا. اس نے یہ چیز صبح سے سیکھی تھی. اس نے بہت سی چیزیں صبح سے سیکھی تھی. اب وہ صبح کی ہی تصویر کو بیگ سے نکال کر دیوار پہ لگا رہا تھا جو اس نے سپورٹس ریس میں لی تھی. اس کا ایکسائٹڈ چہرہ گاڑی کی طرف بڑھتا ہوا دیکھ کر اسامہ سے رہا نہ گیا، اور وہ لیتا گیا اور پھر کلوز اپ کر کے بار بار دیکھنے لگا. اس دیوار کا نام ہی اس نے صبح وال رکھ دیا تھا، جس میں اس کی ساری تصویر جوڑ کر ایک پورا آرٹ بن جاتا تھا. جیسے لگتا پوری دیوار میں صبح کی شکل ہو. اس نے فوٹو بڑے طریقے سے لگائی. پھر مارکر لے کر اس نے تصویر پہ لکھا، مائی اسٹون ہارٹ اسٹارٹیڈ بیٹنگ بیکاز آف یو. میرا پتھر دل دھڑکنا شروع ہو گیا صرف تمہاری وجہ سے. آرٹ مکمل ہو چکا تھا، اس لیے اس نے صرف یہ لکھا. اس میں گزری 6 سال کی ساری صبح کی تصویریں تھیں. وہ اس سے کبھی دستبردار نہیں ہو سکتا تھا، اس لیے تو اس پر نظر رکھے ہوئے تھا. پر اب وقت آ گیا تھا، وہ مزید اس سے دور نہیں ہو سکتا تھا. کس وقت اس نے صبح سے نفرت کا اظہار کیا تھا؟ کوئی اس سے کے دل سے پوچھتا کہ لبوں سے نکلتے زہریلے الفاظ اسامہ کے لیے اتنے مشکل تھے. ایک بات تھی، وہ یہ وال صبح کو کبھی نہیں دکھانے والا، یہ تو طے تھا. وہ ابھی بھی اپنے اظہار میں تھوڑا سا شرمیلا تھا. مارکر کی کیپ کو بند کرنے کے لیے وہ اپنی منزل پہ روانہ ہونے لگا. یہ آرٹ ٹیچر آ کیوں نہیں رہا؟ دماغ خراب کیا ہے. میں اتنی جلدی آئی ہوں مگر وہ ہے کہ آنے کا نام نہیں لے رہا. ریلیکس صبح، آ جائیں گے. ایک تو تم پھٹ اتنی جلدی جاتی ہو، میں اپنا سینڈوچ جلدی میں چھوڑ کر آئی ہوں، اور یہ جوس کا ڈبہ جو اتنی جلدی ختم ہو گیا، بھوک سے برا حال ہو گیا. تم جانے نہیں دے رہی اور وہ آنے کا نام نہیں لے رہا. صبر، ریلیکس. ویسے اتنی چڑی ہوئی کیوں ہو؟ حارث نے مڑ کر اس کا چڑا ہوا انداز دیکھا. وہ اب اسے کیا بتاتی. 2 دن سے عجیب ہی ہو رہا ہے اس کے ساتھ. پہلے تو وہ چٹ، پھر
ٹوتھ پیسٹ۔ تیسرے دن جب وہ جم سے واپس آئی تھی تو اپنے کمرے میں پورے پھولوں کی دکان دیکھ کر اس کا منہ کھل گیا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے دنیا کا ایک بھی پھول کسی نے آج تک نہیں چھوڑا ہوگا، اور اتنے پھولوں کے ڈھیر کو دیکھ کر اس کے کمرے کی اشیاء تو کہیں دب گئی تھی۔ اس نے حیرت سے اونچی آواز میں جیسمین کو آواز دی۔ سمرن سفیر کو لے کر شاپنگ پہ گئی ہوئی تھی۔ دین بھائی نے تو کہیں آرڈر نہیں کیے، شاید کمرے میں غلطی سے آ چکے ہوں۔ جیسمین اس کے بلانے پہ جلدی سے اندر داخل ہوئی، پھر کمرے کے اس نظارے پر رک گئی۔ واو، یہ کیا؟ مجھے یہ بتاؤ، یہ کس نے کیا؟ کہیں دین بھائی نے آپ ہی کو سرپرائز تو نہیں کرنا تھا؟ پتہ نہیں، میں تو ابھی آئی ہوں۔ ویسے اگر دین بھائی کا آرڈر ہوتا تو لاؤنج بھرتا، نہ کہ آپ کا کمرہ۔ کہیں آپ کا تو عاشق نہیں ہے؟ ہائے، واٹ اے فیری ٹیل۔ صبح نے گھورا۔ پاگل ہو، لگاؤں ایک میں؟ اور اگر وہ ردا خانم آ گئی تو میری گردن مروڑ دیں گی۔ ایک سیکنڈ بھائی کو فون کرتی ہوں۔ ویسے آپ ہی اگر دین بھائی نے نہ بھیجا ہو۔ وہ کال میں لا رہی تھی، تب جیسمین بولی، اوے صبر۔ ہیلو دین بھائی، السلام علیکم۔ میں ٹھیک، سب خیریت۔ اچھا ایک بات تو بتائیے الادین بھائی، پھول اگر بھیجنے تھے تو آپ ہی کے کمرے کا رستہ تو صحیح سے بتا دیتے۔ اب دیکھیے نا، یہ جو سرپرائز آپ ہی نے دیکھنا تھا مجھے دیکھنے کو مل گیا۔ کیا؟ دین کی حیرت سے بھری آواز نکلی۔ ہاں نا، لیکن آپ فکر نہ کریے، میں آپ ہی کے کمرے میں پہنچا دوں گی۔ بہت ہی خوبصورت ہے، لولی دین بھائی۔ میں اپنا کام کر کے آپ سے بات کرتی ہوں، اللہ حافظ۔ ہیلو صبح نوری، نور، وہ بولتا رہ گیا جبکہ وہ فون بند کر چکی تھی۔ دین کو سخت حیرت ہوئی، پھر ایک دم دماغ میں ایک چماکا ہوا۔ اس نے جلدی سے اسے ٹیکسٹ میسیج کیا، پھول تم نے بھیجے ہیں؟ 5 منٹ بعد رپلائی آیا، خبر یہاں تک پہنچ گئی۔ دین مسکرایا، پھر انگلیاں تیزی سے میسیج ٹائپ کرنے لگی۔ بس ہمیں ہر چیز کی خبر ہوتی ہے، ذرا احتیاط کیجیے گا، ہم آپ سے بڑے ہیں۔ جو حکم سر آپ کو شرمندہ نہیں کریں گے۔ دین ہنس پڑا، شکریہ۔ آگے سے کوئی رپلائی نہیں آیا۔ دین نے فون رکھ دیا اور پھر وہ جو سویا ہوا تھا اب دوبارہ سے تکیے میں منہ رکھ دیا۔ چلو اسے اٹھاؤ، وہ کہتے ہوئے اٹھانے لگی تو ایک چٹ کو دیکھ کر رک گئی۔ اس پہ کچھ لکھا تھا، اس نے جلدی سے اٹھایا مگر ابھی پڑھا نہیں۔ سب کچھ شفٹ کر کے جب صبح تیار ہوتے خیال آیا تو اس نے پڑھا، تو اسے پڑھتے اس کے ہوش گوا چکے تھے۔ تم نے کبھی دھڑکنوں کا رقص سنا ہے؟ میں نے سنا ہے، جب تمہارے مسکان چہرے پہ ابھرتی، جب تمہاری شرارتی آنکھیں گھومتی، جب تم منہ پھیلاتی، جب تم سب کو نچاتی، جب تم چکی کہتی، جب تم کھانے کا پوچھتی، جب تم پونی بنانے کا کہتی، جب تم مجھے دودھ کا گلاس دیتی، جب تم جیان کی تعریف کرتی، جب تم ہارر فلم بنا ڈرے دیکھتی، جب تم ڈر کو اپنی مسکراہٹ میں چھپا لیتی، جب تم میرے کپڑوں میں ملبوس ہوتی، تب میری دھڑکنیں بنا موسیقی کے رقص کرتی، اور وہ جب خوشی سے بے قابو ہو کر آس پاس سنائی دیتی۔ پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ تم مجھے اسامہ کہتی، تمہارا اسامہ سڑا ہوا کریلا، تیز مرچ اور ڈینڈرف جیسا خشک انسان، مگر اچھا ہسبینڈ۔ وہ یہ لفظوں کو پڑھ کر ساکت ہو گئی، اور اس میں کوئی شک نہیں یہ خوبصورت رائٹنگ اسامہ کی تھی، اور بونگی سی پوئٹری بھی یقیناً صرف اس کا سڑا ہوا ہسبینڈ لکھ سکتا تھا۔ وہ ہوش میں تب آئی جب ایک آواز کلاس میں گونجی۔ اسامہ نے پوچھا تھا، اس نے دھڑکنوں کا رقص سنا ہے؟ اس نے سنا تھا، ابھی اور اسی وقت، اور یہ بھاری گمگیر آواز نے اسے یہ سنایا تھا، ہیلو ایوری ون، آئی ایم یور نیو آرٹ ٹیچر اسامہ علی خان۔ اس نے تیزی سے سر اٹھایا، بلیک سوٹ میں ملبوس، نظر کا چشمہ لگائے، گہری براؤن داڑھی میں۔ وہ اس کا چکی اسامہ تھا جو اپنی ٹائی ٹھیک کرتا، پیور کانفیڈنٹ میں ان کے سامنے موجود تھا۔ اوہ مائی گاڈ، یہ ٹیچر ہے، یہ کوئی سپر ماڈل؟ یہ آواز یقیناً ربیکا کی تھی، جس پر صبح چونک پڑی۔ اس نے اسامہ سے نظریں ہٹا کر ربیکا کو دیکھا، مگر نہ صرف ربیکا، کلاس کی تقریباً ساری لڑکیاں اسامہ کو دیکھ کر ہپناٹائز ہو گئی۔ اس نے پھر اپنی آنکھیں مسل کر دیکھنا چاہا، پھر رک گئی۔ نہیں، آئی لائنر لگا ہوا ہے۔ صبح بڑی، اس نے حارث کی آواز پہ نیچے کی طرف دیکھا۔ وہ اس کی سیٹ کے آگے بیٹھا، گردن موڑتے ہوئے بولا، یہ سب لڑکیاں پاگل ہو گئی ہیں۔ اس انکل کو دیکھ کر نہ جانے لڑکیاں بڑے مردوں کو کیوں پسند کرتی ہیں۔ ہماری کیا کیلے کی چھلکے جیسی شکل ہے جو ان کا منہ بن جاتا ہے۔ صبح ہنس پڑی اور اس نے زور سے تھپ اس کے کندھے پہ لگائے۔ پہلے اپنی سوکھی سی باڈی میں ہوا ڈالو، پھر دیکھنا کیسی لڈو ہوگی میرے بھائی پہ۔ اسامہ جو کچھ پیپرز نکال کر بات کا آغاز کرنے لگا تھا کہ اچانک صبح اور ایک لڑکے کو ہنستے دیکھ کر ٹھہر گیا۔ وہ جب اندر داخل ہوا تھا تو صبح نے اسے دیکھا، پھر اس کے بعد نظریں پھیر کر اس لڑکے سے باتوں میں مشغول ہو گئی اور اسی کے کندھے پہ دھپ لگائے۔ اتنی بے تکلفی! کیا کرتا بیچارہ؟ غصہ جو اتنے سالوں سے کہیں چھپ گیا تھا ایسے آیا کہ اس کے پورے جسم کو ہلا کر رکھ چکا تھا۔ ساتھ میں پٹھان بھی تھا۔
غیرت تو کود کود کر بھری تھی. مٹھیاں بھینجتا وہ اب نظر پیپر پہ ڈال کر کلاس کی طرف متوجہ ہوا. چہرے پہ نرمی کا عنصر فوراً غائب ہو گیا اور سختی غالب آ گئی. آپ سب کھڑے ہو کر اپنا انٹروڈکشن دیں گے اور آپ نے یہ آرٹ کلاس کیوں جوائن کی، اس کی وجہ بتائیں گے. آرٹ کی الف تک نہیں آتی اس کو، آرٹ کلاس کا ٹیچر بن گیا. یہ تبصرہ نور کا تھا جو اس کے کہنے پر کیا گیا تھا. اب وہ اسے کیا بتاتا؟ اسی کی خاطر اس نے 2 ہفتے تک آرٹ سے ریلیٹڈ ساری چیزیں گوگل سے ریسرچ کی، کلاسز لی. بیچارہ فیل بھی ہوا لیکن کچھ تو پتہ چل گیا. اس کے بعد یوٹیوب میں لیسن لیے، دنیا کی کچھ فیمس آرٹ گیلری جا کر دیکھی، آرٹ کی بکس رٹ کر آیا. الف کے علاوہ آرٹ کے بارے میں اس کو تقریباً سب کچھ پتہ چل گیا تھا. کیا کہہ رہی ہو؟ وہ اردو میں بڑبڑائی تھی تو ربیکا نے کہا، سائلنس پلیز، مجھے کوئی باتیں کرتا ہوا نظر نہ آئے. وہ اونچی آواز میں بولا، ابھی تک چکی ہے اور یہ مجھے دیکھ کیوں نہیں رہا؟ ویسے کیا یہ خواب ہے؟ کیا یہ واقعی اسامہ ہے؟ اسامہ دوحہ کبھی آ نہیں سکتا کیونکہ اسے پتہ ہی نہیں میں یہاں ہوں. اگر وہ آتا تو مجھے دیکھتا ضرور. ایسا کیسے ہو سکتا تھا؟ وہ مجھے بھول گیا. شاید میں نے اپنے بال بلیک سے لائٹش براؤن کر دیے، پر میرے بال تو اتنے ہی ہیں. شاید میرا چہرہ چینج ہو گیا، پر نقش تو شاید میک اپ کیا ہوا ہے. کم آن، صبح ایک آئی لائنر اور گلوز ہی لگی ہے، لیکن میرے ناخن پینٹ ہوئے ہیں اور ساتھ میں رنگز اور بریسلیٹ. مس ان بلیک ڈریس، اگر آپ اپنی سوچ کی دنیا سے نکل گئی ہیں تو کیا آپ اپنا تعارف کروانا پسند فرمائیں گی؟ صبح ایکسپارٹ اور اونچی آواز پہ یقیناً چکی کی تھی. چونک کر اس سے دیکھنے لگی. ویسے اس کی آواز کتنی پاگل کر دینے والی ہو گئی تھی. اس نے اس کو دیکھتے ہوئے ایک لمحے کے لیے سوچا، پھر اس کے کہنے پر تیزی سے اٹھی. ٹیبل پہ موجود جوس کا ڈبہ اس کے تیزی سے اٹھنے پر نیچے گر گیا تھا. او ڈیم، جوس کا ڈبہ اٹھاؤ، حارث کو کہتے ہوئے وہ اپنے ہسبینڈ کو دیکھنے لگی جو اب کوٹ اتار چکا تھا اور اپنے وائٹ شرٹ کی سلیوز مروڑ کر اپنی کالی ٹائی کو ڈھیلی کر چکا تھا اور اب ایک کلپ بورڈ پکڑے نام لکھ رہا تھا، بریتھ ٹیکنگ ہینڈسم. کیا؟ سب متوجہ ہوئے. اسامہ نے سر نہیں اٹھایا. اسے معلوم تھا اس کی مبہوت کو توڑے گا اور جب اس کے تاثرات دیکھے گا تو کمزور پڑ جائے گا. آپ میرا ٹائم ویسٹ کر رہی ہیں، اس نے بغیر سر اٹھائے اسپاٹ لہجے میں کہا. میرے سال برباد کر کے اس کو آپ ٹائم ویسٹ کرنے کی پڑی ہے. دانت پیستے ہوئے خود سے ہم کلام ہوئی. میرا نام نور صبح ہے. فل نیم پلیز. نور صبح فرحاد شاہ. وہ ساری دنیا کے سامنے نور صبح اسامہ بن جائے گی، مگر اس چکی کے سامنے ہمیشہ نور صبح فرحاد رہے گی. اسامہ نے اپنی زبان کو زور سے دانتوں سے دبایا. نور صبح فرحاد، آرٹ کلاس جوائن کرنے کی وجہ؟ آپ بھی بتائیے سر. آرٹ کلاس جوائن کرنے کی وجہ؟ یہ چیز اس نے اردو میں کہی تھی. ایکسکیوز می، منہ میں کھینچی گئی تھی، آنکھوں میں سوالیہ انداز تھا. بزنس اسٹوڈنٹ، آرٹ کا ٹیچر. اس نے اسامہ کی سربل بلو آنکھوں میں دیکھا جہاں سرد مہری کے علاوہ کچھ نہیں تھا. آرٹ کلاس جوائن کرنے کی وجہ؟ اس نے پھر اس کی بات اگنور کر کے اپنا سوال دہرایا. شوق. جواب بھی صبح سے ایسا آنا تھا. تو کیوں شوق ہے آپ کو مس؟ شوق کی بھی کوئی وجہ ہوتی ہے سر. کیوں نہیں ہوتی؟ آپ میں سے سوشل میڈیا کون یوز کرتا ہے؟ یقیناً سارے کرتے ہوں گے. اس کی وجہ کیا ہے؟ فن، انٹرٹینمنٹ، دنیا کو جاننا، ان ٹچ رہنا اور ایسے بہت سے جواب سارے اسٹوڈنٹ دینے لگے. نیٹ سے ریلیٹڈ سوال پوچھا تو سب بولنے شروع ہو گئے، مگر آرٹ کے بارے میں پوچھا تو بس شوق. ساروں کے بس یہی جواب، ایک دو کو چھوڑ کر. خیر مس بلیک ڈریس، اس ڈیش کو میرا نام تک بھول گیا یا بن رہا ہے. صبح کا دل کیا اپنی جوتی اٹھا کر مارے، پھر یاد آیا جو بھی ہو ہے اس کا شوہر، تو اپنی سوچ پہ جھرجھری آئی. جی سر، بلیک سوٹ. وہ بھی کہاں پیچھا چھوڑنے والی تھی. نور صبح جو تھی، جو نہ کبھی بدلی تھی اور نہ اس نے بدلنا تھا. یہاں آ کر آرٹ کو ڈیفائن کریے. میں؟ اس نے اپنے آپ کو اشارہ کرتے ہوئے اس کے کہنے پر کہا تھا. نہیں، آپ کے فرشتے. اسامہ دی چکی اس وقت اسٹرکٹ ٹیچر معلوم ہو رہے تھے. سارے ہنسنا شروع ہو گئے اور پھر صبح میڈم کو فوراً غصہ آیا. آج تک کسی کی جرت نہیں ہوئی کہ اس پر کوئی ہنسے، اور اب سب کی اتنی مجال اس چکی کی وجہ سے آئی تھی. وہ تیزی سے ربیکا کو پاس کرتی سیڑھیوں سے نیچے اتری اور ایک ادا سے چلتی اپنے فش ٹیل بریڈ کو سیدھی کرتی وہ اسامہ کے سامنے آئی. حارث بڑبڑایا، کہیں وہ اسموکر گائے نہ بنا دے. وہ تو اسی چیز سے بس مشہور ہے، اور تو اسے کچھ بنانا نہیں آتا. ہاں، صبح کی تھی ایک اچھی چیز ہے اسموکر گائے، اسے اسموکرز پسند ہے. مجھے لگا مگر میری غلط فہمی دور ہو گئی جب شہزادے کا بھانجا قاسم، جو صبح کے پیچھے پڑا تھا، صبح کو امپریس کرنے کی خاطر پی رہا تھا اور ساتھ میں باقی بھی تھے، مگر اس نے تو اتنی نفرت سے انہیں دیکھ کر منہ موڑا تھا. میں بھی اس کے انداز سے پوچھ بیٹھی، تمہیں اسموکرز نہیں پسند تھے کیا؟ یہ کیا سین ہے؟
یہ انہیں اسموکر کہتی ہوں، بونگے لگتے ہیں، چرسی نہ ہو تو۔ اسموکر تو صرف وہ تھا جو ایک دھوئیں سے مقابل کو ہلا کر رکھ دیتا تھا، جس کی ایک ایک ادا دل کو بھاتی تھی، آنکھوں میں شرافت، چہرے پہ حد درجہ کی معصومیت جو صرف میرا ہے، وہ کھوئے ہوئے لہجے میں بولی۔ اور یہ ہے کون جس کا تم ہمیشہ حوالہ دیتی ہو کہ وہ تمہارا ہے؟ کوئی نہیں، میرا امیجری گائے ہے، ہمیشہ یہ کہہ کر ٹال جاتی، اور اب اس کا اسموکر گائے اس کے سامنے کھڑا تھا۔ آرٹ کیا ہے؟ فیلنگز، صبح نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، جو دیکھ اب اس کی بڑی کالی آنکھوں کو رہی تھی، اسٹربل بلو آنکھوں میں حیرت در آئی۔ جو آپ کا دل، آپ کی روح محسوس ہوتی ہے، آپ اس کو آرٹ کی صورت میں اظہار کر دیتے ہو، چاہے وہ محبت ہو، درد ہو، تنہائی ہو یا پھر نفرت۔ اس نے لفظ نفرت بہت آہستگی سے کہا تھا کہ وہ بامشکل ہی سن پائے، مگر اسامہ نے سنا تھا اور وہ اب اسے دیکھ رہا تھا۔ چہرہ بالکل کھلا ہوا تھا، مگر وہ صبح کو جانتا تھا، کوئی جانے یا نہ جانے، مگر اسامہ صبح کو اچھی طرح سے جانتا تھا۔ درد کو مسکراہٹ میں چھپانے والی وہ اس کی نور صبح ہی تھی۔ خود کو کنٹرول کرتے اس نے لہجے میں سنجیدگی لاتے ہوئے اس کے کہنے پر جواب دیا، غلط، بالکل غلط جواب۔ میں تو حیران ہوں آپ آرٹ کلاس میں کیا کر رہی ہیں جس کو آرٹ تک کو ڈیفائن کرنا نہیں آتا۔ کیا نام ہے آپ کا مس؟ کیا اس کا نام تک نہیں یاد؟ وہ بھول گیا اسے، ابھی تو اس نے بتایا بھی تھا، مگر شاید وہ اس کے نام تک کو سوچنا نہیں چاہتا تھا۔ تو پھر وہ لیٹر کیا تھا؟ وہ اظہار کیا تھا؟ وہ اسامہ نے ہی بھیجا تھا یا کچھ اور ہی تھا؟ وہ شاید اس کے جذبات سے کھیلنا چاہتا تھا کہ آیا وہ اسے ابھی یاد کرتی ہے کہ نہیں، مگر اسے اسامہ بھولا ہی کب تھا۔ اس نے تو اپنے آپ کو کنٹرول کر کے کہا، میرا خیال ہے آپ غلط کلاس میں آ گئے ہیں سر، کیونکہ میں نے آرٹ کو بہت اچھے طریقے سے ڈیفائن کیا ہے۔ آپ کو اس لیے غلط لگا کیونکہ آپ کو خود نہیں پتہ کہ آرٹ کی الف کیا ہے۔ ساری کلاس اس کی بولڈنس سے واقف تھی، مگر ٹیچر کے ساتھ اس طرح بات کرنا انہیں ہضم نہیں ہوا۔ یہ باز نہیں آئے گی۔ بولنے والا بھی اس کا دوست حارث تھا۔ سر بھی تو دیکھو کس طرح بات کر رہے ہیں، اور یار مجھے یہ فارمل انداز نہیں لگ رہا۔ سامہ کے چہرے پہ غصہ غالب آ گیا۔ آپ شاید بھول رہی ہیں آپ کس سے بات کر رہی ہیں، وہ سنجیدگی سے کہنے لگا۔ جی مجھے اچھی طرح معلوم ہے کہ میں کس سے بات کر رہی ہوں، شاید آپ بھول گئے ہیں خان۔ سامہ کی آنکھوں میں شوق آ گیا، اور ساتھ میں ساروں کے چہرے پہ بھی۔ وہ سر کے بجائے خان بول رہی تھی۔ اینی ہاؤ، آپ اپنی سیٹ پہ تشریف لے جائیے۔ آج تو آپ کی بدتمیزی برداشت کر لی، مگر آئندہ میں نہیں کروں گا، وہ کہہ کر اب ڈیسک کی طرف متوجہ ہوا اور دوسرے اسٹوڈنٹ سے سوال پوچھ کر جتنا کچھ دماغ میں رٹا ہوا تھا فر انگلش میں اپنے خوبصورت ایکسنٹ سے پورے کلاس کو مسمرائز کر چکا تھا، جبکہ صبح نے پورے وقت اس سے نہیں دیکھا تھا۔ کیسی ہو غزل؟ وہ آفس میں بیٹھا اسکائپ میں غزل سے بات کر رہا تھا، جو موبائل تھامے سامہ کو دیکھ کر مسکرائی تھی۔ لالا آپ تو غائب ہو گئے، آپ نے کہا تھا آپ اس ویک تک آئیں گے ہم سے ملنے، ہم سب آپ کو بہت مس کر رہے ہیں۔ اسامہ مسکرایا، میں بھی کر رہا ہوں، مگر یار کیا کروں، مجبوری ہے میری۔ ویسے باقی سب کہاں ہیں؟ باقی سب تیاریوں میں لگی ہیں، کل میتھ کا پیپر ہے ان کا۔ اور میڈیکل کالج کیسا ہے؟ کوئی پریشانی تو نہیں ہوئی؟ میں نے سنا تم گھبرا گئی تھی۔ لالا اتنا بڑا کالج تھا، میں تو کنفیوزڈ ہو گئی۔ کیوں ہوئی کنفیوزڈ؟ میری بہن دوسرے کو کانفیڈنس کا لیکچر دیتے خود ہی گھبرا گئی۔ دس از رانگ۔ نہیں، بعد میں ٹھیک ہو گئی تھی۔ پتہ ہے لالا، میری دوستی بھی ہو گئی کافی لڑکیوں سے، وہ تو کافی امیر اور ہائی اسٹیٹس والی ہیں۔ میں شروع میں ڈر رہی تھی کہ وہ میرا مذاق نہ اڑانے لگ جائیں، مگر وہ تو بہت اچھی ہیں۔ وہ اس کی باتیں سن رہا تھا جب دروازے پہ دستک ہوئی۔ آ جاؤ غزل بچے، میں ذرا کام میں بزی ہوں، رات میں بات کرتا ہوں، تب تک اپنے سارے کام نپٹا لینا۔ دروازہ کھول کر پائلٹ یونیفارم میں ملبوس ایمرلڈ آنکھوں والا شخص، جس کی آنکھوں میں اسامہ کو دیکھتے ہی فوراً شرارت در آئی تھی۔ ارے پائلٹ صاحب، جلدی آ گئے، خیریت؟ اسامہ حیرت زدہ مسکراہٹ سے اٹھ کھڑا ہوا اور جا کر صلاح الدین کے بغل گر ہوا۔ کیا کریں ٹائکون صاحب، پرنس صاحب کا 2 دن میں دل بھر آیا، اس لیے آنا پڑا۔ وہ اسامہ کی پیٹھ پہ تھپکی دیتے ہوئے بولا، گھر نہیں گئے آپ؟ اس نے کرسی کی طرف اشارہ کیا جہاں اسامہ بیٹھا ہوا تھا۔ صلاح الدین بے تکلف ہو کر بیٹھ گیا، جبکہ اسامہ دوسری طرف آ گیا۔ نہیں یار، اگر گھر چلا جاتا تھا تو اپنی بیوی کو دیکھ کر ہوش ہی بھلا بیٹھتا۔ اسامہ مسکرایا، پھر انٹر کام سے 2 کافی منگوائی۔ تو ملاقات ہو گئی؟ ہاں ہو گئی۔ کیسی رہی؟ آپ کے خیال میں کیسی ہونی چاہیے تھی؟ دونوں طرف سے سرد مہری ہوگی، وہ پیپر ویٹ گھماتے ہوئے بولا۔ جب پتہ ہے تو پھر پوچھا کیوں؟ کیا کروں، تجسس سا تھا، شاید میری سوچ غلط ہو جاتی، لیکن نہیں چکی، اور ویمپ ایک دوسرے سے ہنس کر بات کرے، ناممکن۔ وہ انہیں گھرتے ہوئے ہنسنے لگا۔ پھول کی پک سینڈ کی سمرن نے، بہت خوش ہوئی تھی مجھ سے۔ ہیں آپ کی بیوی میرے پھول بھیجنے پر اتنا خوش؟
اس کے حیرت سے کہنے پر صلاح الدین ہنس پڑا۔ تمہاری ویمپ نے سمجھا کہ میں نے سمرن کو بھیجا ہے۔ میں جب بھی کہیں جاتا ایسے ہی کرتا تھا، اس بار موقع ہی نہیں ملا۔ خیر تمہارے آرڈر کو میرا آرڈر سمجھا جو غلطی سے اس کے کمرے میں آ گیا۔ پھر محترمہ نے مجھے کال کر کے خود ہی سے سوال جواب کیا اور مجھے بات کا موقع دیے بغیر فون بند کر دیا۔ کیا مطلب ہے؟ اس نے بھابھی کے کمرے میں سارے پھول رکھ دیے، کہیں وہ لیٹر بھابھی نے؟ تبھی وہ صبح کے ریاکشن کو سمجھ چکا تھا۔ اس نے لیٹر نہیں پڑھا، اگر سمرن پڑھتی تو آج تیسری جنگ عظیم چھڑ چکی ہوتی۔ صلاح الدین نے اس کو ڈر کو بھگایا۔ پھر وہ لیٹر کہاں گیا؟ وہ خود سے بڑبڑایا۔ ویسے تم کب سے رومانٹک ہو گئے؟ وہ اب کافی آنے پر اسے اٹھا کر بولا، جبکہ اسامہ کا منہ بن گیا۔ پھول بھیجنے سے تھوڑی رومانٹک ہو جاتا ہے، اس نے صبح والا جواب دیا جو اس کی دوست کو کسی لڑکی کے دینے پر اس نے ڈپٹ کر کہا تھا۔ فیک فیلنگز، پھول دینے سے بھی کوئی رومانٹک ہوتا ہے؟ ربیکا تم تو پاگل ایسے ہو رہی ہو جیسے کہ اس نے تمہیں پرپوز کر دیا۔ او صبح تم رہنے دو، تمہیں کیا معلوم، جب تمہیں کوئی پھول بھیجے گا تب تم سے پوچھوں گی۔ مجھے کوئی بھیج کے تو دکھائے، اس کو اس کی ساری نانیاں یاد دلوا دوں گی۔ وہ کینٹین میں تھی اور یہ ساری گفتگو ساما نے اپنے آفس میں سنی تھی۔ کیمرہ صبح کے چہرے پہ فوکس تھا اور آوازیں ٹیبل کے نیچے لگے مائکرو فون سے آ رہی تھی۔ اس نے ساری ٹیبل میں لگایا تھا کہ شاید کسی میں وہ بیٹھے، اور جب اس نے سنا تو اس کے چہرے پہ مسکراہٹ آئے۔ ویسے ایک بات ہے مسٹر چکی، ایک پھول سے بھی محبت کا اظہار ہو سکتا تھا، اور تمہارے سے تو ایک پھول کی امید تھی مجھے، مگر یہ سارے پھولوں کا کیا چکر تھا؟ صلاح الدین نے اسے ہوش کی دنیا میں لایا۔ اس نے دیکھا، پھر سر جھٹک کر مسکرایا۔ مجھے اس کا فیوریٹ پھول نہیں پتا تھا، غلط پھول بھیجنے پر اس نے ناراض ہو جانا تھا اور پھر میرے جرم میں مزید اضافہ ہو جانا تھا، اس لیے پاگلوں کی طرح سوچ کے میں نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ سارے پھول بھیج دیتا ہوں، شاید اس میں سے کوئی پسند کا نکلے۔ دین اس کے سادگی سے بھرپور جواب پر کہکا لگائے بغیر نہ رہ سکا۔ اف سادہ رومیو، میں رومیو نہیں ہوں بھائی۔ اسامہ کو اس کا حوالہ پسند نہیں آیا۔ خیر اچھا ہے میرے جیسا نہ بنا، تھلے لگے رہو گے۔ اس کی شرارت سے بھرپور لہجے میں اسامہ کی بھی ہنسی چھوٹ گئی۔ مورے سے بات ہوئی؟ عمرہ ہو گیا؟ ہاں الحمدللہ، ابھی مدینہ کے لیے روانہ ہونے لگے ہیں وہ سب۔ چلو اچھا ہو گیا، میں بھی سوچ رہا ہوں تم دونوں ٹام اینڈ جیری کو اپنے سفول حوالے کر کے سمرن کو حج کے لیے لے جاؤں، پر پھر یاد آتا ہے ٹام اینڈ جیری کو حوالے کرنے سے بہتر ہے سفائر کو اپنے ساتھ لے جاؤں۔ بھائی وہ میری بھی کچھ لگتی ہے، ایک دفعہ بس اس کو دیکھا تھا اور اسے اٹھانے کی حسرت رہ گئی ہے۔ کیسا چاچو ہوں میں جو اپنی بھتیجی سے پیار بھی نہیں کر سکتا؟ وہ اداسی سے سفائر کو یاد کرتے بولا، زیادہ بنو مت، گھر میں گھستے ہو نا چوروں کی طرح، اس میں 10 دفعہ میری بیٹی کو پیار کر کے ہی جاتے ہو۔ اسامہ اپنی چوری پکڑنے میں ذرا بھی شرمندہ نہیں ہوا، الٹا ہنس کر بولا، پیاری بھی تو بہت ہے، اب تم نے سفائر کا ذکر کر دیا ہے اور مجھ سے رہا نہیں جا رہا، میں تو چلا۔ بیٹھیے تو، اتنی جلدی بھی کیا ہے؟ ارے نہیں یار، تھکا ہوا ہوں، اور تم اب کوشش میں لگو تاکہ میرے گھر میں داخلہ مل جائے، ورنہ چور نے کبھی نہ کبھی پکڑے جانا، اور قسم سے میں بچا نہیں پاؤں گا موشم کی جوتیوں سے۔ اور ارباز کی کنووکیشن کے لیے چلنا ہے نا میرے ساتھ؟ وہ اس کی جوتیوں کی بات پر ہنس پڑا، پھر ارباز والے ذکر پر سر ہلاتے ہوئے کہنے لگا، ہاں آپ بھی جائیں گے؟ صلاح الدین مسکرایا، تمہارے سے پہلے وہ میرا بھائی ہے، میں تو جا رہا ہوں۔ اسامہ ہولے سے مسکرایا، پھر اٹھ کھڑا ہوا، ٹھیک ہے میں آپ کی بھی سیٹ بک کر دیتا ہوں۔ تو جناب یہ تھی اس کی چوتھی ایپیسوڈ، چوتھی ایپیسوڈ ہی تھی، اور بہت مزہ آ رہا ہے، بہت اچھا لگ رہا ہے مجھے۔ ابھی اتنی ایکسائٹمنٹ ہو رہی ہے تو میں کہہ رہی ہوں کہ میں اب بھی سارا ناول پڑھ لوں، لیکن میرے پاس بالکل ٹائم نہیں ہے۔ کل مجھے صبح اٹھنا ہے، کل بی ایڈ کی کلاس لینی ہے، اور ابھی بھی 11-12 بج چکے ہوں گے، تو میں ابھی اس کو ایڈٹ نہیں کروں گی، کل صبح میں کر لوں گی، پھر یہ سیو ہو جائے گا، پھر رات میں اپلوڈ کر دوں گی۔ تو یہ اب سیکنڈ لاسٹ ایپیسوڈ ہے، انشاءاللہ جو اگلی ایپیسوڈ آئے گی وہ لاسٹ ہوگی، اور اس کے بعد میں شارٹ ناولز ہی آپ لوگوں کو اس ٹائم دیا کروں گی، اور صبح کے ٹائم آپ لوگوں کو ناول ملے گا مجھے حکم ہضا، اور آپ لوگ وہ ناول ضرور سنیے، بہت بہت مزے کا ناول ہے۔ پتہ نہیں آپ لوگ کیوں نہیں سنتے ہو یار، کیسے عجیب لوگ ہو، سچ میں اتنا مزے کا وہ ناول ہے، آپ لوگوں کو پسند کیوں نہیں آ رہا؟ مجھے تو وہ اتنا پسند ہے، میں تو اتنا انتظار کرتی تھی، ہم لوگ تو ڈائجسٹ سے پڑھتے تھے، ہمیں تو 1 مہینہ انتظار کرنا پڑتا تھا، اور لکی ہو آپ لوگ کہ آپ لوگوں کو ایک دن بعد مل رہا ہے۔ لیکن خیر اب انشاءاللہ اچھے ناولز آپ لوگوں کو دوں گی، شارٹ ناولز ہوں گے، اور آپ لوگوں نے اپنا ڈھیر و ڈھیر خیال رکھنا ہے، مجھے دعاؤں میں یاد رکھنا ہے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ایپیسوڈ میں۔ اللہ حافظ۔